رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. گڈ مارننگ. ایک نئی انرجی کے ساتھ کرتے ہیں اس نئے دن کا آغاز. ہم آپ کو کہتے ہیں ویلکم, خوش آمدید ٹو رائزنگ پاکستان. اور سب سے پہلے آج سبین سے سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ پرسن کون سے ہوتے ہیں؟ ہو از اے ڈیفیکلٹ پرسن, یا واٹ ڈیفائنز اے پرسن ایز اے ڈیفیکلٹ پرسن؟ مطلب میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ پرسن ہے تو آپ اسے پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈیفیکلٹ پرسن ہوں, بٹ آئی ڈونٹ نو. میرے نظر میں ڈیفیکلٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز پہ قائل کرنا آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے, چیلنجنگ ہوتا ہے کافی زیادہ. اینڈ اسٹل آپ ان کے ڈوز سے زیادہ ڈونٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, سو اس کے ساتھ آپ کو چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیا ضدی ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ لوگ؟ ضدی اپنی بات کو لے کر دے آر کوائٹ اسٹبرن. وہ اسٹبرن ہوتے ہیں, اور ان کو ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے کہہ دی ہے, جو ان کی نظر میں چیز غلط ہے, آپ اس کو کاؤنسلنگ کے بعد بھی ٹھیک کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا اگریسو بھی ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ پرسن؟ ویری اگریسو, انہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی بڑے کاملی وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, بٹ کافی حد تک یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی کو ایک بات ایسی ہوتی ہے جس پہ وہ بس پھٹ پڑتے ہیں. اوکے, اچھا, اور کیا ٹریٹس ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا, آپ اپنے آپ سے اب نکلیں تھوڑا سا باہر دیکھتے ہوئے. باہر دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف یہ کہ جو اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں ان کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کے ڈوز سے زیادہ ان کے ڈونٹس ہوتے ہیں, سو اس کے ساتھ چلنا ظاہر ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ دین ان کے اپنے زندگی کے کچھ انہوں نے اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان اصولوں سے ان کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مطلب یہ مجھے لگتا ہے, بٹ obviously ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے, اپنی رائے ہو سکتی ہے اس سے متعلق. ہاں, لیکن وہ بات بالکل درست ہے کہ جب ہم ڈیفیکلٹ پرسنز کی بات کرتے ہیں تو ڈیفیکلٹ پرسن کی ڈیفینیشن پہ اگر ہم جائیں یا کچھ ٹریٹس کی بات کریں تو کچھ ٹریٹس جو سبین نے ذکر کیا, اسی کے ساتھ ساتھ واقعی یہ کچھ 6-7 ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا کامن ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ پرسنز میں. اچھا, لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے, سم ٹائمز یو ناٹ اے ڈیفیکلٹ پرسن ایکچولی, لیکن لوگ آپ سے کہتے ہیں یو آر اے ڈیفیکلٹ پرسن. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ پرسن ہے تو اس کی 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. پہلی ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے, وہ پہلے سے ہی آپ کو یہ کہہ رہا ہے آپ ڈیفیکلٹ پرسن ہے تاکہ آپ فوراً سے نا کہیں کہ نہیں مجھے اس کی بات ماننے تک. اینڈ دس از واٹ یو کال مینیپولیشن. ایبسلیوٹلی. تو یہ بڑا فرق ہے ان 2 چیزوں میں کہ کوئی آپ اس چیز کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ کیا آپ کو کوئی مینیپولیٹ کر رہا ہے یا واقعی کوئی آپ کو سنسیئرلی آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ ڈیفیکلٹ ہیں. آئی تھنک اگر آپ ڈیفیکلٹ پرسن ہیں تو کوئی آپ کو نارملی نہیں کہے گا آپ ڈیفیکلٹ پرسن ہے. اگر اس نے کوئی بات کرنی ہے اسے کسی اور طریقے سے بات کرنی چاہیے. اچھا, اس پہ تو ایک اور بھی پھر کوشچن ریز ہوتا ہے سبین کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹ پرسن ہے آپ کے آس پاس, ظاہر آپ کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جس میں ایک ڈیفیکلٹ پرسن ہو سکتا ہے, بٹ دی کوشچن از کہ ظاہر ہے وہ اتنا خوبصورت رشتہ, اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. سو اگر ایک ڈیفیکلٹ پرسن آپ کی زندگی میں ہو تو ڈیفیکلٹ پرسن سے ڈیل کیسے کیا جائے؟ یہ میرا اگلا سوال ہے سبین سے. واٹ ڈو یو تھنک؟ بہت طریقے سے, آرام سے, کیونکہ وہ جو مشکل لوگ ہوتے ہیں ان کو جب آپ اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں کام خراب ہوتا ہے, کام بہت خراب ہو جاتا ہے. بیکاز آپ ایک طریقے سے ان کے ساتھ چلیں تو بڑے کم لوگ ان کے ساتھ چل پاتے ہیں, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. بٹ ہاں, جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ بڑا ان لوگوں کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت آرام سے اپنی بات کو منوانا بھی ہے, آرام سے بات, اور وہ لوگ آرام سے آپ کی بات سنتے بھی ہیں. ایسی بات نہیں کہ وہ ریئیکٹ کر جائیں گے یا آپ کی بات نہیں سنیں گے, وہ آپ کی بات سنتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو یہ کہے بغیر کہ وہ غلط ہے, آپ اگر اس کو اپنے طریقے سے ایک چیز کو کریٹ کر کے آپ اگر ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو وہ اپنی کریکشن کر لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ چل اس طرح سے ان کے ساتھ سکتے ہیں, لیکن ہاں جہاں پر کمپٹیشن آ جاتا ہے کہ نہیں تم مشکل انسان ہو, نہیں یو آر رانگ, اگر یہ والے معاملات شعیب جہاں پر آ جاتے ہیں نا, وہاں پر نا سارے رشتے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر ماں باپ کا ہو, میاں بیوی کا ہو, بہن بھائی کا ہو, وہ دوستوں کا ہو, کولیگز کا ہو, وہ میں کہتی ہوں. اور کمپٹیشن جو ہے نا وہ کہیں پر نہیں ہونا چاہیے کسی کو غلط پروف کرنے کا. یہ تو ہونا چاہیے ایکسپٹ کریں the way he or she is actually, کیونکہ ہر شخص ڈفرینٹ ہے, اس کی ذرا زندگی وہ مختلف ہے, اس کے حالات مختلف ہیں, اس کی سوچ مختلف ہے, اس کا انداز, اس کا مزاج, سب کچھ مختلف ہوتا ہے. اینڈ دیٹس the beauty کہ آپ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں the way he or she is, وہ جس طرح بھی آپ کے ساتھ ایک رشتے میں ہے آپ اسے ایکسپٹ کریں. Be calm and be composed when you talk to a difficult person. کہنا نہیں ہوتا کہ آپ ڈیفیکلٹ پرسن ہے, لیکن تھوڑا سا اگر آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو ذرا سا سمجھ کے, سوچ کے, بڑے طریقے سے کہ اچھا میں یہ بات کروں گا اور اس طریقے سے میں اس بات کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو سنیں بھی, اس کو سمجھیں بھی, اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں. اور بات کرتے ہوئے یہ مت کہیں کہ تم یہ کرتے ہو یا تم یہ کرتی ہو یا تمہارا یہ مزاج ہے. نو,
آپ کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے یا میرا یہ انداز ہے, آپ اپنے پہ رکھ کے بات کریں اس کے سامنے, آئی ایم شیور کہ وہ بندہ آپ کو پھر ویلیو کرے گا, آپ کی بات سنے گا, ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کا. میں نے بڑی پیاری ایک بات کسی کی سنی تھی سوشل میڈیا پہ, کسی نے بتایا کہ آپ دو لوگ جب آپ لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ وہ بات کر کے ڈیل ہو جاتا ہے. ہم دونوں میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے بلیم کس کو کرنا ہے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے, ہم کسی بھی رشتے میں اگر دیکھتے ہیں, اسپیشلی میاں بیوی کے رشتے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے میں اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ہم اپنی ساری انرجی لگا دیتے ہیں. اور اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, جو پرابلم ہے نا, جو ایکچوئل پرابلم ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, وہ پرابلم وہیں کا وہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہے, آپ اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بلیم کر کے لینا ہے کسی کو, مطلب آپ بلیم کس کو کر رہے ہیں, آپ اپنے پارٹنر کو بلیم کر رہے ہیں اور آپ مطلب اس سے آپ نے اچیو کیا کر لیا, اس کو غلط ثابت کر کے. نو, جو ایگزیکٹ پرابلم ہے اگر آپ اس کو فوکس کر کے سولوشن کی طرف جائیں تو رشتے بڑے بڑے اچھے سے سنور جاتے ہیں, وہ بگڑتے نہیں ہیں. لیکن جہاں پر آپ ساری انرجی اپنی پٹ کر دیتے ہیں دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں اور پرابلم وہیں پر رہ جاتی ہے نا, وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی انرجی ہی نہیں رہتی اس کے بعد کہ آپ پرابلم کو فکس کریں, یا پرابلم نظر انداز ہو جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوا ہوگا تو ہر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے سامنے آئے گا. آپ نے روٹ کاز کو بار بار سامنے آئے گا. یس, آپ اسے حل نہیں کر رہے ہیں. آپ اس جو بات آپ سبینہ آپ نے کی بلیم کر رہے ہیں, تو اس سے واقعی وہ مومنٹ بھی آپ کا متاثر ہوتے ہیں اور آپ کا رشتہ بھی سپوائل ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ اس وقت نہ صحیح, ٹیک یور ٹائم, کسی اور وقت میں مے بی ایک چائے کے کپ کے ساتھ, جب آپ کو لگے کہ اب موسم بھی اچھا ہے, مزاج بھی بہتر ہے, طبیعت بھی اچھی ہے, تو پھر بات کریں, بلکہ ماحول کریٹ کریں. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کیونکہ دو لوگ ہیں نا, دو بڑے ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں, دو ڈفرنٹ پانڈے ہیں ان کی, ہاں, تو ان کی پرسنالٹی بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے. سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ کو جہاں پر یہ لگے کہ ایک شخص کو غصہ آ رہا ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے, دوسرے کو غصہ آ رہا ہے تو پہلا خاموش ہو جائے. اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب ایک کو غصہ آتا ہے اور دوسرا اوپر سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے نا, کہ وہاں پہ سارا معاملہ. اگر دونوں کو غصہ آ رہا ہے تو دونوں خاموش ہو جائیں, دونوں کو غصہ آ رہا ہے دونوں خاموش ہو جائیں. صحیح, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائے. تھوڑے ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ خود بخود آپ ایک رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں جب واپس آتے ہیں, دین آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی. انفیکٹ اگر اتنی بڑی بات تھی بھی تو اس کو اس طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. خیر, آپ ہمیں ضرور بتائیں آپ کس طرح سے اپنے رشتوں کو ڈیل کرتے ہیں. کہ آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک مشکل انسان اگر ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ کیسے چلتے ہیں, یا آپ کسی ڈیفیکلٹ انسان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, یا آپ کے ارد گرد آپ کے سرکل میں وہ لوگ موجود ہیں, آپ کس طرح سے ان کو ڈیل کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے, آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیں واٹس ایپ ضرور کرنا ہے. ایبسولوٹلی, ہمیں ضرور واٹس ایپ کیجیے گا, ہمیں بتائیے گا, اپنی رائے بھی دیجیے گا. ابھی ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو امیزنگ گیسٹ ہوں گے آج رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر سے, ہمیشہ کی طرح نہیں, ڈیلی بیسس کے طور پہ. میں اور سبین جو ڈفرنٹ گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ تک چیزیں پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک ساتھ بڑا پیارا ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپکس آن آر واٹس ایپ, فیس بک پہ, ڈفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ. آپ کے کامنٹس بڑے ویلیویبل ہیں ہمارے لیے. تو ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, اور یہ ہے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. It's airborne, this should be taken, it's going to be comfortable, it is, the second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind, they've got the big wicket, Root has been dismissed. Set himself nicely, 46 off 56, but he's got it the park. چھوٹا سا وعدہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں نے محبت تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے, ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں. میں معافی چاہتا ہوں. سوری ناٹ ایکسپٹ. شجا کے پیسے کھانے نا بیٹا, دنیا چھوڑ. اچھا خاصا کما تو رہا ہوں. کیا بتاؤ گے کہ میں چوریاں کرتا ہوں؟ ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں. ہم نا نکاح کر لیتے ہیں. ماں میری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگ بیٹھے چائے پی رہے ہیں. زلیخا میں تیرا سب کچھ چھین لوں گی. علی سے یہ کیا کیا ہے تم نے؟
जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं आरजे रेडियो जॉकी की जिंदगी से मुतालिक। अच्छा, एक वक्त ये था कि आरजेस का एक हम कहते हैं बूम, बट स्टिल हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग स्टिल जो एफएम को सुन रहे होते हैं, वो चाहे ड्राइव टाइम हो, वो चाहे मॉर्निंग शोज हो, वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई शो हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी उनकी होती है आरजेस के साथ। और मैं भी जब कभी एफएम सुन रहा होता हूँ तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ एफएम को, स्पेशली व्हेन आई ड्राइव। स्पेशली आवाज आपको बाजू का, क्योंकि सारा खेल ही उसमें आवाज का है। ऑब्वियसली आपका नॉलेज एंड एवरीथिंग वो तो अपनी जगह पर है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज टीवी पे हम बैठे तो हम अपने हाथों के जेस्चर्स, हमारे एक्सप्रेशन से और उनसे हम बड़े अच्छे से अपनी बात को रजिस्टर करवा लेते हैं। बट ऑब्वियसली जब आप रेडियो की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी आवाज होती है और आपकी कनेक्शन होता है जो कि आपने बिल्ड करना होता है। तो आज भी हम एक आरजे से आपकी मुलाकात एब्सोल्युटली 10 साल से माशाल्लाह वो शोज कर रही हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं ज्यादातर ड्राइव टाइम एंजॉय करता हूँ, एक वही शायद वक्त मुझे मिलता है रेडियो सुनने को। अदरवाइज बहुत से लोग स्पेशली अपने स्पेसिफिक शोज के लिए वेट कर रहे होते हैं। सो आज हमें ज्वाइन किया रबिया जावेद साहिबा ने। 10 साल से माशाल्लाह एज एन आरजे काम कर रही हैं, फ्रॉम मॉर्निंग शो टू ड्राइव टाइम उन्होंने शोज किए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि मौजूदा दौर में चैलेंजेस अब क्या है, क्योंकि अब तो हम ये भी देखते हैं ना कि जैसा सबीन ने कहा कि हमारे पास मार्जिन होता है ना कि अब हैंड मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशन एवरीथिंग, अब तो हम देखते हैं फेसबुक लाइव भी आरजे कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है एज ए रेडियो जो कि तो हम काम करें, टेक्नोलॉजी के यहाँ पे भी देखे। हाँ, अब वो चक्कर नहीं कि हम ऐसे तैयार हो बगैर बैठ के कर लेंगे आज, नो वो तैयार शर होकर जाना पड़ता है बिकॉज फेसबुक लाइव भी चल रहा है। तो लेट्स वेलकम रबिया जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, गुड टू सी यू। लाइकवाइज, आपको देख के भी अच्छा लग रहा है, सुन के भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज आवाज बाकी बड़े मजे की लगती है ना, स्पेशली जब माजिस की बात करते हैं। कुछ खास काम करना पड़ता है इस आवाज के लिए, जैसे गर्म पानी पीना, को टोटका करना है कि नेचुरल केयर? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अब नॉर्मल लाइफ में भी हर शख्स को करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के इतने ज्यादा इश्यूज है। तो आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखते हुए केयर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आई ऑलवेज फोकस कि मेरी नेचुरल वॉइस ही जाए, उसमें कोई वेरिएशन या मुझे कोई टेक्नोलॉजी यूज ना करनी पड़े। टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें? हाँ बिल्कुल होती है। आवाज बदल जाती है? आवाज बदल जाती है। देखा नहीं आपने कि मर्दों की आवाज औरतों वाली नहीं, वो तो चलो होती है, लेकिन वो अपनी जगह पे थोड़ा सा आपको वेरिएशंस यूज करके टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से होता है, ऑप्शंस होते हैं। यस, ऑप्शंस होते हैं। वी हैव पैनल, और पैनल में आप अपनी वॉइस का कंट्रोल, श्रिल ज्यादा करनी है, उसमें आपने थोड़ा सा ब्राइट लेके आना है। डिम आवाज है, थोड़ा सा स्लो है तो उसको पेस अप करनी है। वी कैन डू दैट, बट मेरा ख्याल है आरजे की खूबसूरती यही होती है कि वो नेचुरल वॉइस के साथ प्रोग्राम करे, नेचुरल एक्सेंट के साथ प्रोग्राम करे। ओह, तो ये जो हमें आवाज दिख रही होती है, अक्सर हम कहते हैं कैसे नॉर्मली ये शख्स भी ऐसी बोलता होगा या बोलती होगी, तो ये कैसे होता है? तो हम पैनल है आपके पास, ठीक है। रबी ने सारे पोल खोल दिए आप लोगों के, ठीक है, वो खुद नेचुरल लेकिन जा रही है। ये पैनल ऑपरेट करना इजंट इट दैट डिफिकल्ट? क्योंकि अगर मुझे सबीन से कोई पूछना, हम कहेंगे यार सुनते हुए साथ बोलना एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है, लेकिन फॉर एन आरजे साथ पैनल भी ऑपरेट करना है। पैनल भी ऑपरेट करना है, आपने टेलीफोन को भी हैंडल करना है, आपने कंप्यूटर को भी हैंडल करना है, आपने जो भी क्यू शीट प्ले करनी है म्यूजिक की, कोई डॉक्यूमेंट्री प्ले करनी है, फिर कोई इंटरव्यू अगर आ जाता है आपका, तो वो आपने लिंक करना है प्राइम मिनिस्टर या जिसका भी आपके पास कोई भी अगर पर्सनालिटी है तो उसको भी आपने साथ साथ लिंक करना है। सो यू हैव टू बी सो मच विजिलेंट। आपको मेंटली जो है ना बड़ा जागते हुए प्रोग्राम करना होता है, सो नहीं सकते आप। बट ये भी होता है कि आप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, फंबल्स होते हैं, स्लिप ऑफ टंग होता है, और कभी कभी कॉलर्स ऐसे लाइव आ जाते हैं कि जो ऐसी बात कर देते हैं कि आप कहते हैं कैसे। यही सवाल करना रही थी कि ये जो कॉलर्स आ जाते हैं कुछ ऐसे, बिकॉज लाइव शो हमें पता है कि लाइव शो है, तो लाइव कॉल्स को हम भी अक्सर जो है वो किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, वो आपसे इजहार मोहब्बत कर सकते हैं खुल के, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। और आपने उस सब चीज को कैसे इजहार मोहब्बत करते हैं उनको कैसे टैकल करती है लाइव? वो रेडियो से बाहर यही कि इतनी मोहब्बत है तो संभाल के थोड़ा सा काम है कि राइट पर्सन को दें।
بالکل ایسے. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا کوئی ایسا کالر جو کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ڈیفیکلٹ کالرز ہوتے ہیں, یہ محبت کے علاوہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل دوز کالرز؟ آپ میوٹ کر دیتی ہیں, اس کی آواز بند کر دی, آگے بڑھ گئی, ڈیل کیا, کیا کیا؟ نہیں, اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ ہر بار کال ڈسکنیکٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے. سو یو ہیو ٹو ڈیل دیٹ آپ, بیکاز ریڈیو پروگرامس کا جو ایک موٹیو ہے دیٹ از دا اویئرنیس اینڈ نالج. سو ہمیں ان کو اس کے ساتھ ساتھ نالج بھی دینی ہے, اویئر بھی کرنا ہے. ہر طرح کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ایجوکیشن سے بھی سن رہے ہیں, آپ کو بالکل ریموٹ ایریا سے بھی سن رہے ہیں. سو اٹس آر ریسپانسبلٹی بیسیکلی کہ آپ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ ان کو ایٹ لیسٹ کچھ نالج اویئرنیس اس طرح کی کیمپینس چلائیں, اس طرح کے کام کریں تاکہ ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ابھی تک اس طرح سے کام نہیں ہو رہا پرسنالٹی پہ, ایموشنز پہ, تو وہ کام کرنا شروع کریں. تو میرا خیال ہے کہ ریڈیو پروگرامز کی بیسک رسپانسبلٹی یہی آتی ہے کہ اویئرنیس, لوگوں کو گروم کرنا, ان کو نالج دینا ان ایوری وے اینڈ لائف پرسپیکٹیو کے لحاظ سے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ربیہ, ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا رجحان نہیں ہے اب ریڈیو سننے کا, اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے لوگ اچھا تو ٹی وی کے پرسپیکٹیو میں اکثر یہ بات سن رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اب ڈیجیٹل دور, ہر کچھ سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے آپ کو کلپس چاہیے ہوتے ہیں آل دیٹ, لیکن جب لائیو کالس آتی ہیں تو دین یو گیٹ ٹو نو کہ نہیں یار اتنے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں, وہ کنیکٹڈ ہیں. سبین کین یو بلیو می کہ مجھے میرے کالرز آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنے سال, اتنے سیکنڈ, اتنے منٹس ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو کوئی سعودی عربیہ سے سن رہا ہے, کوئی یو کے سے کال کرتا ہے ان ایوننگ ٹائم جب میں پروگرام کرتی ہوں, اینڈ آئی ونڈر کہ وہاں پہ بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں. سو اٹ از ریئلی بگ تھنگ فار می. اور جب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لائف سے ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ڈسیبلٹی سے کسی سے لڑے, اینی فائٹ آف لائف, تو وہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی آواز سننے سے ہم وی آر بیک ٹو لائف. دس از ریئلی بگ اچیومنٹ فار می. یہ آپ کے لیے ایک بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے, کوئی آپ کی یہ آواز سننا چاہتا ہے, کوئی آپ کے شو کا انتظار کر رہا ہے. ربیہ, فرام مارننگ شو ٹو دس پرائم ٹائم, مے بی ڈرائیو ٹائم, آپ نے زیادہ انجوائے کیا کیا ہے؟ میں نے سارے سلاٹس کو بہت انجوائے کیا ہے. سارے سلاٹس میں بڑے اچھے لسنر اور اس کا ڈفرنٹ ٹیسٹ آف میوزک. پھر آپ کا موڈ بھی ویسا ہوتا ہے, آپ ارلی مارننگ اٹھ کے جا رہے ہیں تو آپ کا موڈ تھوڑا سا موٹیویٹڈ ہے, آپ بڑے اسپارک سے جا رہے ہیں. پھر آپ آفس سے جب تھکے ہوئے پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا ایک اور موڈ ہے, ڈانٹ بھی پڑی ہوا ہے, لیکن آپ نے ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر کے نا آپ نے جو پروگرام کرنا ہے اس میں ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہیں. That's true. اجا کبھی جو میوزک پلے کرنا اپنی مرضی کا ہی کرتی ہیں یا لسنرز کی مرضی کا؟ سب ہاں لسنر کی مرضی کا بھی کر لیتی ہوں, لیکن زیادہ تر میں خود اس کو ڈیزائن کرتی ہوں, یا نیا میوزک مکس بلینڈ کر کے سارے جو فلیورز ہوتے ہیں اس کو بلینڈ کرنے کی بڑی ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے. اور تو فیس بک لائیو بھی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. فیس بک لائیو بھی ہو رہا ہوتا ہے, خود بھی اچھا خاصا تیار ہو کے بیٹھنا پڑتا ہوگا. ہاں وہ بھی تیار ہونا پڑتا ہے, لیکن شکر ہے ویسے بھی قابل قبول ہوتے ہیں. لسنر نے یہ نہیں کہا دیکھے اچھا یہ تھی وہ اینکر, ایسا نہیں ہوا کبھی. کبھی ایسا ہوا کہیں مے بی ان دی مارکیٹ اور سم ویئر جہاں جا کے آپ نے بات کی اور کسی نے صرف آواز پہچانے کہ آپ رابعہ تو نہیں؟ آواز سے بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایز یو سیڈ فیس بک تو دیکھ لیتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, کوئی آپ آٹوگراف دے دیں, آپ ریڈیو پہ ہیں, آپ پکچر کھنچوا لیں, آپ ہمارا انٹرویو کر لیں, سچ لائک تھنگس. اچھا لگتا ہے. کتنا انجوائے کیا ہے آر جے کی لائف کو؟ بہت زیادہ. مطلب مجھے بولنے کے بعد پتا چلا کہ انسان کی پرسنالٹی کا بیسک کمپوننٹ کمیونیکیشن ہے, اور آواز سے آپ بہت ساری باتیں کر بھی سکتے ہیں, لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں, سمجھا بھی سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے پرسنالٹی کا ایک بیسک کمپوننٹ کمیونیکیشن. ایز یو پیپل نو, آپ لوگ تو نظر بھی آتے ہیں, لیکن یہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو کس حد تک کنونس کر لیتی ہیں, آپ کے اندر کتنی زیادہ پاور ہوتی ہے کمیونیکیشن کی, یہ مجھے ریڈیو کرنے کے بعد احساس ہوا. اور ایک کانفیڈنس, آپ کے اندر کانفیڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے, بلڈ ہوتا ہے. اچھا ہمیں بھی کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے نا کہ کسی آرگیومنٹ میں ان پرسنل لائف سب کوئی بات کہتے ہیں اینکر بننے کی ضرورت نہیں ہے, اینکر ہو گیا اپنے آفس میں ہو گیا, قسم سے ہے نا, تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, آر جے ہو گیا اپنے ایف ایم میں ہو گیا. فیملی میں کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا میں کوئی سیلیبریٹی. میری امی کہتی ہے تمہارا شو نہیں چل رہا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے گھر کی مرغی دال برابر, وہ ایسا ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سیلیبریٹی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا فلوئنسی وہ کس طرح سے لائی جائے, بیکاز ریڈیو میں تو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور انٹر لنک کنیکٹیوٹی آف سینٹینسز اور باتوں کا کنیکشن. اگر آپ کو بیچ میں کوئی اشارہ کیا جا رہا ہے, جیسے آپ لوگوں کو وائی مائک بتایا جاتا ہے, یا آپ کو ایک ایئر فون میں آواز آ جاتی ہے, سیم ایز ہمیں اشاروں سے بتایا جاتا ہے اب یہ ٹائم ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ کرنا ہے. تو شروع میں تو مجھے وہ اشارے سمجھ نہیں آتے تھے, میں آن ایئر بول دیتی تھی کیا کہہ رہے ہیں. تو اب تھوڑے تھوڑے مجھے سمجھ آنے لگ گئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو اتنا زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے نا, کہ پینل بھی میں ہینڈل کر رہی ہوں, ٹیلی فون کو بھی میں ہینڈل کر رہی ہوں,
कमर्शियल्स को भी मैंने देखना है, म्यूजिक भी मैंने प्ले करना है, फिर कोई और अनाउंसमेंट आ गई है इंपॉर्टेंट, उसको भी करना है, और फिर साथ साथ आपने जो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उसको भी फॉलो करना है. सो इट इज मल्टीटास्किंग, और वो आप बहुत अच्छा कर रही हैं. वन मैन शो है. और इसी वजह से जो है वो लोग आपके साथ कनेक्टेड भी हैं, एंड स्टिल बहुत चीजें जो आपने अचीव भी करनी है. विश यू गुड लक. बहुत Thank शुक्रिया you रबिया so प्रोग्राम में much. ज्वाइन Thank करने you. के लिए. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. Gone. Oh, gone. You need a wicket. You go to Hassan Ali. We've seen the celebration. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. अभी हमारा मौजू है आईटी से जुड़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे मुतालिक हम सब बहुत बात कर रहे होते हैं. हम जॉब क्रिएशंस की बात भी कर रहे होते हैं. हम देखते हैं कि कैसे उसकी आज के दौर में ज़रूरत है और कैसे उसमें कौमें आगे बढ़ रही हैं. एंड चैलेंजेस भी उस पर बात हो रही होती है. उसको सीखने की बात भी हो रही होती है. एट द सेम टाइम आईटी का दुरुस्त इस्तेमाल करके, स्पेशली जब हम अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात करें, तो उसमें कैसे सोशल प्रोटेक्शन हासिल की जा सकती है, कैसे गुर्बत का खात्मा हो सकता है, कैसे जो मदद के तलबगार हैं उनको मदद प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे आईटी के शोबे में बिलखुसूस खवातीन को आगे हम लेकर आ सकते हैं. कि जब बात है आगे बढ़ने की, तो उसमें ज़ाहिर है दोनों जेंडर्स का आगे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो एक ऐसा इदारा जो कि आज से कुछ साल पहले जिसका कायम किया गया, माई इम्पैक्ट मीटर, कैसे वो सोशल प्रोटेक्शन पे काम कर रहा है, कैसे उसके थ्रू किसी को सपोर्ट किया जा सकता है, वो चाहे फिर आईटी के एजुकेशन हो या अदरवाइज भी, किसी को आपने स्कूल की फी पे करनी हो या कुछ भी आपने सपोर्ट करनी है उसको. तो इस इदारे से मुतालिक भी आज हम बात करेंगे. एट द सेम टाइम ये खवातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस बुनियाद पे होगा. एक तो कि एक खातून कैसे इस डोमेन में आगे बढ़ी और कैसे दूसरी खवातीन के लिए वो एक मिसाल बनी, कैसे खवातीन को टेक इंडस्ट्री से वो रूशनास करा रही हैं, कैसे उनको इसमें आगे बढ़ने की उम्मीद वो दिला रही हैं. इसके अलावा एआई, ये इस पर भी बहुत बात तो होती आई है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अभी भी हाँ. जो है वो एक थ्रेट समझते हैं ऑनेस्टली. और मे बी हो भी बहुत सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, तो यू नेवर नो, बिकॉज कोई भी चीज उसका अगर आप मिसयूज करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए नुकसानदेही साबित होती है. बट हम हमेशा ये क्यों सोच रहे होते हैं कि इस चीज का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर हम अक्सर बात नहीं कर रहे होते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम थोड़ा सा समझें कि ठीक है, चैलेंजेस हैं, कोई भी नई चीज आती है, टेक्नोलॉजी है या वो कोई भी है, तो ऑब्वियसली उसके चैलेंजेस अपनी जगह पे, तो इनको केटर करना हम सबका काम जरूर है कि हम किस तरह से केटर कर सकते हैं. सो आज जरा इस हवाले से बात करेंगे. और जो इदारे की आपने बात की, माई इम्पैक्ट मीटर, उसकी फाउंडर है, और इसके अलावा आईटी एक्सपर्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, और कौन नहीं जानता, कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं आज. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया. बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू सो मच. ग्रेट. कमल, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? आई एम अ वेरी मॉर्निंग पर्सन, Okay. वेरी अर्ली मॉर्निंग That's पर्सन. good. अब चूंकि पीटीवी है तो हम जरूर चाहते हैं कमल से जरा पूछें, पीटीवी से जुड़ी कोई याद जो आप शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज जरा पीटीवी से हम सबके बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हुई है ना. पीटीवी तो होता था तब. आई मीन पीटीवी वाज वो दिल जान वाली बात थी कि वो एनक वाला जेन और बिन बतौड़ी भी. हाँ. हामून जादूगर भी ऐसे भी होता है, बिन बतौड़ी का भाई हामून जादूगर. और वो मुझे याद है नीलाम घर आता था, फिर पीटीवी के जो ड्रामाज होते थे, फिर वो एक और भी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पापा सरगम या यस, अंकल सरगम. अंकल सरगम. हाँ, देखिए बहुत से नाम आपके जहन में आ जाते हैं. फैमिली फ्रंट, अल्फा ब्रावो चार्ली, अल्फा ब्रावो चार्ली, देख के बड़े हुए सारे. फ्रंट बहुत. लेकिन हम इतने पुराने नहीं हैं कंवल. लेकिन ब्रेक में बात हो रही थी कि अब आंटी कहा जाता है, इट्स गेटिंग नॉर्मल, मुझे अंकल कहा जाता है, इट्स गेटिंग नॉर्मल. वो पहली दफा जब होना शुरू होता है ना, तो थोड़ा सा एकदम से शॉक लगता है, मगर फिर देन यू गेट यूज्ड टू इट. ऐसे कमल कोई कह दे आंटी तो क्या कहती हैं? मैं कुछ भी नहीं कहती. आई जस्ट Okay. इग्नोर इट. और सभी ना भी आंटी I just ignore it. मुझे कहनी I just क्या मतलब, मैं embrace it.
اگنور اٹ کا مطلب ہے کہ یو ڈونٹ کریکٹ دیم اور اینی تھنگ، اسپیشلی جو ہے کیونکہ اب اصل میں بچوں کے بھی اتنے لمبے لمبے قد ہو گئے ہیں نا، اب وہ ہے تو بچہ ہی مگر وہ لگتا مطلب وہ یو نو 8ویں 9ویں 10ویں کا جو بچہ ہے اتنا لمبا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے مجھے بٹ کیا وہی ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ 7ویں 8ویں 9ویں کلاس کے جو بچے ہم ان کو بچہ وہ قد میں آپ سے لمبے لمبے تو آپ جب بول رہے ہیں بچے ایسے کر دیں بچے ویسے کر دیں تو یو لائک اچھا یا وہ آنٹی بول دیں تو آپ کو ہٹ کر جاتا ہے اینی ہاؤ. اچھا کنول اپنے ادارے کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے, بنیاد کس طرح سے آپ نے رکھی اور اس وقت باقی لوگ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھو مائی امپیکٹ میٹر جو ہے نا اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے تھرو شفافیت لے کر آئے کہ جب آپ چیریٹی کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا بلیک باکس میں چیریٹی چلی گئی, آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کا. دوسرا یہ کہ آسانی لے کر آئے کہ پاکستانی 10 ملین پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں مگر ان کا دل پاکستان سے جڑا ہوا ہے, وہ پاکستان میں چیریٹی بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ آپ ایک کلک کے تھرو سارے ادارے دیکھ سکیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں, ان میں سے کسی بھی ادارے کی کلک کے تھرو کسی بھی کیمپین پہ چیریٹی کر دیں. آپ نے پاکستان میں کسی کو راشن دینا ہے, ٹھیک ہے, چاہے خود پاکستان میں باہر ہے, آپ نے پاکستان میں کسی کو راشن دینا ہے, آپ کو اگر اس کا شناختی کارڈ نمبر پتہ ہے, نام پتہ ہے, فون نمبر پتہ ہے, اس کو کلک کے تھرو ڈیجیٹل واؤچر دے دیں, وہ اپنے گھر کے پاس والی دکان پہ جا کے وہ SMS دکھا کے اس کو راشن مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں پتا آپ نے کس کو دینا ہے تو جو ادارے ہیں انہوں نے پورے پاکستان سے ویریفائڈ بہت ہی غریب لوگوں کو ایپ میں پہلے سے ایڈ کیا ہے. آپ ان میں سے کسی کو بھی چوز کر کے ان میں سے ان کو کسی کو اڈاپٹ کر لیں فیملی کو منتھلی راشن کے لیے, منتھلی ایجوکیشن کے لیے. آپ نے کسی کو IT ٹریننگ گفٹ کرنی ہے, آپ اس کو ایک کلک کے تھرو IT ٹریننگ گفٹ کر سکتے ہیں, اس کو IT ٹریننگ بھی ملتی ہے, راشن بھی ملتا ہے, لیپ ٹاپ بھی ملتا ہے آپ کی اسپانسرشپ سے. اور وہ بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ گیو دیم فش ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش, کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر کچھ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے 120 بچوں کو گریجویٹ کیا ڈفرینٹ اداروں سے, تو وہ سارے بچے آلموسٹ کما رہے ہیں. کوئی کم کما رہا ہے, کوئی زیادہ کما رہا ہے, زیادہ کما رہے ہیں, لاکھ تک بھی کما رہے ہیں. مگر یہ وہ بچے تھے جو کہ پہلے نائی کی دکان پہ ہیں یا ٹیلر کی دکان پہ ہیں یا مینیل جابس پہ ہیلپر کے طور پہ, تو ایگزیکٹلی اب وہ بچے آن لائن IT کے تھرو کما رہے. تو یہ تو اس طرح جو ہے یہ پلیٹ فارم ایسا ہے, اس میں پھر دوست ایک دوسرے کے آپ دوست بن سکتے ہیں جو ڈونرز ہیں, ایک دوسرے سے بینیفیشری شیئر کر سکتے ہیں. پھر ڈونر کے لیے بہت ہی آسانی ہے, اگر آپ دینے والے ہیں آپ کے پاس ادھر اس کے اندر والیٹ ہے, زکوٰۃ کیلکولیٹرز ہیں, گول سیٹ کر سکتے ہیں, کتنا % آپ کس کو دے رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, کیلکولیشن, مطلب اٹس ویری ویری ایزی. تو آپ کسی طرح جو ہے وہ اس کو یہ جو کنزمپٹیو چیریٹی ہے, یہ جو ویسٹڈ چیریٹی ہے, اس کو آپ ایک کسی ماڈل میں لے کر آئیں کہ سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان کے اندر سے پاورٹی کو, غربت کو ایراڈیکیٹ کریں, ختم کریں. ہم نے اسی لیے پلیٹ فارم میں پوری ہسٹری رکھی ہوتی ہے شناختی کارڈ کے اگینسٹ آف بینیفٹس. اس سے اگر کسی کو وہ بینیفٹ مل گیا ہے تو کسی اور کو آپ دے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا شناختی کارڈ کو مل چکا ہے, اس کو مل چکا ہے, اب اس کو کسی اور کو آپ دے سکتے. تو اس طرح ایکویٹیبلٹی ٹیکنالوجی میں یہ پاور ہے کہ وہ ایکویٹیبلٹی لے کر آ سکتی ہے, سسٹمیٹک طریقے سے ایک پرابلم کو ختم کر سکتی ہے. دس از اے وکڈ پرابلم. جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے, دیکھیں پرابلمس کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈفرینٹ, ایک سمپل پرابلم ہوتی ہے, کمپلیکس پرابلم ہوتی ہے, پھر ایک وکڈ پرابلم ہوتی ہے وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سالو. تو وہ دا آئیڈیا واز کہ کسی طرح ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے اس وکڈ پرابلم کو سالو کیا جائے کہ جو لوگوں کے اتنا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے. بڑی عورتیں ہیں یا جو ڈسکریمنیشن ہے کہ لڑکے کو تو لیپ ٹاپ مل رہا ہے مگر بچی کو نہیں مل رہا, کیونکہ وہ لڑکا تو اس نے تو کچھ کل کو کمانا ہے, بچی جو ہے وہ, اس کو یہ ایجوکیشن اور اویئرنیس کے تھرو, یہ دیکھیں جیسے ابھی ہم اس پروگرام پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, تو ان کو ہم یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ جو بیسک ایجوکیشن ہے یہ سب کا رائٹ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکے کو تو جو ہے وہ تعلیم دو اور لڑکی کو تعلیم نہ دو. ایسا نہ تو ہمارے ریلیجن میں اس کی کوئی بیسس ہے, نہ ہمارے کلچر میں اس کی کوئی بیسس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ایوری ون شوڈ گیٹ ایکول اپرچونٹی. ابھی میں نے میں ڈرامے نہیں دیکھتی, بہت کم ٹائم ہوتا ہے, مگر میں نے ایک ڈرامہ دیکھا جو کہ آ رہا تھا جس میں یہ سجل علی پتوں کا سم تھنگ بند, زد پتوں کا بند. تو آئی واز ویری لائک کہ اس طرح کے ڈرامے ان ٹاپکس پہ بننے چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیر از اے وومن ہو بیٹس آل آڈز اینڈ اگینسٹ آل, اور اس کا باپ سپورٹو ہے. اگر باپ سپورٹو ہو نا,
اگر والد سپورٹیو ہو, اگر پیرنٹ سپورٹیو ہو, تو پھر معاشرہ پیچھے رہ جاتا ہے. Absolutely. میرے والد صاحب نے بھی, مائی دادا واز فرام اے ولیج اینڈ ان کو بہت زیادہ ایجوکیشن, پھر انہوں نے میرے ابو کو پڑھا دیا, وہ ڈاکٹر بن گئے. اس کے بعد جب میں گریجویٹ کی تو ایک پروگرام تھا, سسکو واز ہائرنگ فرام آل اوور دا ورلڈ, اور انہوں نے ایمسٹرڈیم لے کے جا رہے تھے. اب ابو نے کہا کہ بچی غیر شادی شدہ, اس کو آپ ایمسٹرڈیم نیدرلینڈز بھیج دیں گے, وہ تو وہاں پہ تو ریڈ لائٹ ایریا ہوتا ہے, وہ تو پارٹی کیپٹل ہے آف دا ورلڈ, وہاں پہ تو یہ ہے وہ ہے, اکیلی غیر شادی شدہ بچی وہاں بھیج دیں گے کیسے, یہ وہ. میرے ابو نے کہا اگر اتنے کمپٹیشن میں اس بچی کا پتہ نہیں 9,000 10,000 ایپلیکینٹس تھے پاکستان میں, اور انہوں نے 5-6 لوگوں کو سلیکٹ کیا, اتنے کمپٹیشن میں اگر یہ بچی سلیکٹ ہو گئی تو یہ جائے گی. اور وہی ہوا کہ I was one of 6 people, the only woman who got selected for that program. اور میرے ابو نے کسی کی نہیں سنی, بگ اچیومنٹ, اور کسی کی نہیں سنی. He was like she's going. And I went. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, دیکھیں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ہم اکثر کہتے ہیں نا خاندان والے کیا کہیں گے, فلانا کیا کہے گا. نہیں, آپ کا بچہ ہے, آپ کی بچی ہے, آپ کا رائٹ ہے کچھ کہنا نہ کہنا. اینڈ دین اگین وہاں پر بھی باؤنڈریز آ جاتی ہے کہ آپ کہیں ڈسکریمنیشن تو نہیں کر رہے بیٹے میں اور بیٹی میں. ہمارے ہاں رجحان, اس دن یہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ اس چیز کا رجحان بہت زیادہ ہے کہ اگر فائنینشیل کرائسس ہیں تو بیٹے کو پڑھا دو, بیٹی کی تو شادی ہو جانی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنا ظاہر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن کنول, ابھی خواتین گھر بیٹھی جو ہمیں سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, میں چاہوں گی ان کے لیے بھی تھوڑی سی ٹپس آپ ضرور شیئر کریں, بیکاز ہم جب ہم بات کرتے ہیں ویمن اکنامک امپاورمنٹ کی, تو بڑی امپورٹنٹ ہے جو خواتین گھر بیٹھی ہیں, باہر جا کر کام نہیں کر پا رہی اپنی مرضی سے, یا اوبویسلی کچھ بیریئرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, وہ کس طرح سے اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے آئی ٹی میں اپنا نام بنا سکتی ہیں. دیکھو, سب سے پہلی بات تو کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے جو جیسے گھر پہ بیٹھے وہ کچھ بنا سکتی ہیں, کوئی عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ گھر پہ بیٹھ کے بہت ساری آرٹ بنا رہی ہیں, کرافٹس بنا رہی ہیں. اب بہت ساری پاکستان میں ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں جہاں پہ وہ آن لائن اپنی چیزیں بیچ سکتی ہیں, کہ وہ گھر پہ ہی بیٹھی ہیں, گھر پہ بنا رہی ہیں, مگر آن لائن ایک ڈائریکٹ چیزیں بھیج کے کنزیومر کو کمائی کر سکتے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرے پھر اور بہت سارے, دیکھو بہت سارے ایسے سکلز ہیں جس میں بہت کوئی آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے میٹرک کیا, ایف اے کیا ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, تھوڑا بہت آپ انگریزی پڑھ سکتے ہیں, تو آپ وہ سکلز ایکوائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ورڈ پریس ہے, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو گیا, اس میں آپ کی یہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی, اس میں آپ کا یہ گرافک ڈیزائننگ ہو گئی. بہت سارے ایسے ٹولز ہیں اس کے تھرو گرافک ڈیزائننگ اب آسان ہو گئی ہے. پھر اس میں آپ کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو گیا, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ہو گیا, کانٹینٹ کریشن ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاک کے تھرو بہت سارے لوگ گاؤں میں بیٹھے, انہوں نے جو ہے وہ کوئی گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پہ سب لوگ ہی ڈیجیٹل میڈیا پہ کما رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ اب کوئی بہانہ نہیں رہ گیا. عورتیں جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں if they have a, like I said, ان کے پاس بیسک ایک مشین, ایک ریلائبل مشین اور ایک انٹرنیٹ. And they want to do something. سب سے بڑی بات ایٹیٹیوڈ اور زیل ہے, وہ ول کرنا ہے, کر کے دکھانا ہے. اور اس میں کیا یہ ہوتا ہے کنول کہ جب ہم, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا نا کہ خواتین کو جب ایکسیس نہیں دی جا رہی ہوتی فون کے, سوشل میڈیا کے, کچھ خواتین جنرلی بھی تو اس لیے بھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہماری پرائیویسی بریچ نہ ہو جائے, ہم زیادہ ولنریبل فیل کرتے ہیں. تو ایسی خواتین جو یہ سوچ رہی ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گی جب وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ آئیں, یا فار دیٹ میٹر اگر وہ ای کامرس سیکھ بھی رہے ہیں, ادروائز اپنے آپ کو سیف کیسے رکھیں؟ دیکھو, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت جب ای کامرس اسٹور پہ یو کین جسٹ ہیو این ای کامرس اسٹور, نیم لیس, یہ ضروری نہیں کہ پتہ چلے کہ کون اس کی اونر ہے, کیا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو دیر لاٹس آف پرائیویسی تھنگس. دیکھو, بہت ساری عورتیں جو کانٹینٹ, اگر وہ ولگر کانٹینٹ بنانا شروع کر دیں, دیٹ سیلز, بٹ دیٹس اے ویری بیڈ وے, لائک دیٹس, وہ ہمارے کلچر کے ساتھ الائن نہیں ہے, ہمارے اسلام کے ساتھ الائن نہیں ہے. تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے اور اچھے طریقے ہیں ویئر یو کین ارن منی وداؤٹ پٹنگ یور سیلف آؤٹ. اچھا, پرائیویسی کی آپ نے بات کی, تو پرائیویسی میں, اچھا ایک اور اس سے پہلے میں جو آپ کی جو بات تھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ میں بہت عورتیں ہائر بھی کرتی ہوں, عورتوں کے انٹرویوز بھی کرتی ہوں, عورتوں کی مینٹورشپ بھی کرتی ہوں. عورتوں میں نا اور مردوں میں ایک فنڈامنٹل ڈفرینس میں نے دیکھا ہے. تھوڑی سی ہیسٹی جرنلائزیشن کرنے لگی ہوں, مگر دیکھا ہے یہ ڈفرینس میں نے, ایٹ لیسٹ جتنا میرا ایکسپیرینس ہے. مردوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے, کھل کے اپنے بارے میں آ کے, بلکہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, اپنے آپ کے اپنے سکلز ایگزیجریٹ کرتے ہیں. میں یہ بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا ہوں, فلاں مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے, وہ. اور آپ کہتے ہیں یار تم نے دیکھا ہے, تم مطلب کیا سائڈ پہ ہو. بٹ عورتیں جو ہیں وہ بیچاری کر بھی سکتی ہیں نا اپنے آپ کو انڈر سیل کر. That's true.
عورتیں جو ہیں ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. عورتوں کا شاید اس طرح کا ایکسپوجر نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ, تو ان کو, اور وہ گھر میں ان کو ان کے ایگوز کو اتنا مساج نہیں کیا جاتا جتنا لڑکوں کے ایگوز کو مساج کیا جاتا ہے, تو وہ عورتیں نا اپنے آپ کو سیکنڈ گیس کرتی رہتی ہیں. تو یہ میں ایک ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے جو لڑکیاں سن رہی ہیں ان سے کہوں گی کہ بھائی یو آر ایز کیپیبل ایز اینی مین. اور آپ اپنے آپ کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جو کسی سکسیسفل عورت اور کسی انسکسیسفل عورت میں سب سے بڑا ڈفرنس میں نے دیکھا نا, وہ کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس ان سیلف ایجنسی. اگر آپ نے اندر صرف کانفیڈنس پیدا کر لینا اور اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے تو نہیں ہوگا, میں کیسے کروں گی, یہ کیا ہوگا, تو آپ اللہ پہ توکل کریں اور کہیں میں کر سکتی ہوں اور میں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو شو اٹ. بیکاز آپ کی اسکلس ہیں جو کہ آپ کو آگے لے کر جائیں گے. کمل ایسے میں یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے, رسپانسبلٹیز کا برڈن بھی ایک ہوتا ہے. بیکاز مرد اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ان کا فوکس جاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دین فیملی کو پرووائڈ کرنا. خاتون اگر گھر سے باہر نکلے تو وہ گھر کی رسپانسبلٹیز بھی اور وہ برڈن بھی اپنے شولڈر پہ رکھ کے وہ پھر انٹرویو کے لیے پیر ہو رہی ہے, اینڈ دین شی ہیز ٹو گو بیک اور دوبارہ سے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے. تو پروبیبلی یہ ایک برڈن بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے ٹائم مینج ہوگا نہیں ہوگا, میں یہ کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی. یہ کیلکولیشنز بھی ایک عورت کے مائنڈ میں چلتی ہیں. ایک عورت جو ہے نا وہ اللہ نے ایک میرا خیال ہے ایک سپر پاور جنڈر کریٹ کیا کہ یہ واقعی سچ ہے کہ عورت ملٹی ٹاسک کر سکتی ہے. عورت نے بچے بھی کے بارے میں سوچی ہے, گھر کے بارے میں سوچ رہی ہے, اس کے علاوہ اس نے اور رشتوں کے کو بھی گلو کر رہی ہے, جوڑ رہی ہے, ساتھ ہی وہ باہر بھی اگر جا رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے. تو یہ سپر پاورز ملٹی ٹاسکنگ پاور اللہ نے عورت کو دی ہوئی ہے. اور یہاں پہ میں مردوں سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہیپی, لائیولی, ایک اچھی اور ایک ایسی عورت ہو جو کہ آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بھی, کمپیٹیبلٹی بھی ہو, جس میں آپ کا ایک بہت خوبصورت رشتہ ہو, تو اپنی عورتوں کو سپورٹ کریں. آپ بھی گھر میں, مطلب ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو جیسے پرانے زمانے میں کہ بچہ اٹھا لیا تو مرد کی شان جو ہے اسے لہلا گیا. تو یہ اب ٹائمز آر چینجنگ. اٹس اے پارٹنرشپ نا, اٹس اے پارٹنرشپ اینڈ کنسیڈر اٹ ایز اے پارٹنرشپ. ڈونٹ کنسیڈر یور سیلف ایز کہ بھائی میں تو جو ہے وہ بڑا وہ ہوں کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا, اب یہ اسی کی جاب ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اپنا پرسنلی بات بھی کروں تو مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو. ایک جو چیز مجھے لگتا ہے کہ ون تھنگ دیٹ آئی ہیو بین سو سکسیسفل از بیکاز دیکھو اگر وہ نہ سپورٹ کرتا اور وہ نہ کہتا کہ میں بچوں کو نہیں دیکھ سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, میں کیسے ٹریول کرتی, میں کیسے جو ہے بہت ساری چیزیں جو میں نے کی ہیں وہ کیسے کر سکتی, نہیں کر سکتی تھی نا. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچے تو پھر بھی میری, مطلب میرے امپلائر کے پاس بہت سارے اور امپلائیز ہوں گے, بچوں کے پاس تو ایک ہی ماں ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پارٹنر کو, مردوں کو بھی سٹیپ ان کرنا چاہیے تاکہ وہ عورتوں کو وہ ایجنسی دے. دیٹس ٹرو. اچھا آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں, اپنی سیفٹی کو انشور کیسے کیا جائے, ناٹ جسٹ فار گرلز, جنرلی بھی سیفٹی تو کسی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ آپ سے بہت بات کرتی ہیں, تو ہم ہمارے ناظرین کے لیے پلیز تھوڑے سے ٹپس اگر دے سکیں کمل آپ, ہاؤ ٹو میک شیور دیٹ یو آر سیف ان دی ڈیجیٹل ورلڈ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے پاس ورڈز, اپنے جو بھی چیزیں, کسی کو بھی ناٹ اونلی پاس ورڈز, کوئی آپ کو کال کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کوئی ویریفیکیشن کوڈ آیا ہے, وہ ذرا جلدی سے, میں پی ٹی اے سے کال کر رہا ہوں, آپ کو فون بلاک ہو جائے گا, یا میں کوئی زمین پٹواری کال کر رہا ہوں, یہ اتنے کریٹو بہانے بناتے ہیں وہ, اور آپ کو کوئی ویریفیکیشن کوڈ آیا ہے وہ دے دیں, یا تو آپ کبھی بھی کسی کو فون پہ اپنا کوئی کوڈ, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنا شناختی کارڈ نمبر, کوئی او ٹی پی آپ کے پاس آیا ہے وہ, یا کوئی بھی ڈیٹیل کسی کو کبھی بھی نہ دیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کے کسی کلوز ریلیٹو سے بھی کوئی آپ کو میسج آتا ہے, آپ سے پیسے مانگ رہا ہے, تو ویریفائی کریں, اسے کال کریں, پوچھیں, کیونکہ یہ بہت سارے ایسے اسکیمز ہوئے ہیں, بہت کامن ہو چکا ہے کہ واٹس ایپ ایزیلی ہیک ہو جاتا ہے, اور واٹس ایپ ہیک ہونے کے بعد یہ ویریفیکیشن کوڈ کے تھرو کسی اور ڈیوائس پہ آن ہو گیا, کسی نے ویریفیکیشن کوڈ دے دیا, آپ کا واٹس ایپ میں نے اپنے ڈیوائس پہ آن کر لیا, اب میں آپ بن کے کسی کو بھی میسج کر سکتی ہوں. تو یہ جب بھی آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے اس کو ویریفائی کریں. پھر اگر آپ کو کوئی لنک آتا ہے, کوئی بھی آپ کو لنک آتا ہے, اس پہ کلک نہ کریں اگر وہ ان نون کسی سے آیا ہے, اور اگر نون سے بھی آیا ہے تو اس کا نام نہ دیکھیں, ای میل ایڈریس دیکھیں کہ کیا وہ صحیح ای میل ایڈریس ہے, جسے کیونکہ نام اکثر اوپر نام لکھا ہوگا جی کنول چیمہ, مگر جب آپ اس پہ نام پہ کلک کریں گے تو ایڈریس کوئی عجیب سا ہوگا, کوئی اور ہوگا. تو آپ جو ہے وہ کسی بھی لنک پہ, کیونکہ وہ میل ویئر, اسپائی ویئر کوئی اور آپ کے فون پہ انسٹال کر سکتے ہیں. ایک لنک پہ کلک کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھو ایک لنک پہ کلک کرنے سے آپ کو ایگزیکیوٹیبل کوڈ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے, جو کہ آپ کے ڈیوائس پہ کچھ انسٹال کر دے, کوئی میل ویئر انسٹال کر دے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اپنی ڈیوائس کی بھی پروٹیکشن کریں کہ کوئی بھی چیز انسٹال ہونے سے پہلے آپ پرومپٹ ہو.
ٹھیک ہے. ڈیوائس میں جو آئی فونز یا جو اور بھی اینڈرائڈ فونز ہیں ان میں یہ پروٹیکشنز آ گئی ہیں کہ کوئی چیز خود سے انسٹال نہ ہو. اور یہ جو آٹومیٹک اپڈیٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسیبل کر کے آپ یہ کریں کہ بھئی ہر چیز مجھ سے پرومپٹ ہو, کوئی بھی چیز میرے فون میں انسٹال ہونے سے پہلے مجھے پھر یہ کہ جو ایپس ہیں ان کو انڈیو ایکسیس نہ دیں. ہماری ایپس کے پاس بہت لوکیشن سروسز کا ایکسیس ہوتا ہے, ان کے پاس ہماری پکچرز کا ایکسیس ہوتا ہے, ان کے پاس ہماری کچھ ایپس کام ہی نہیں کرتی. جیسے واٹس ایپ میں اگر آپ نے کسی کو پکچر سینڈ کرنی ہو, ظاہر ہے پکچر کا ایکسیس ہوگا تو آپ کو آپ کی وہ واٹس ایپ میں سینڈ ہوگی, آپ کی لوکیشن اگر آپ نے سینڈ کرنی ہے. تو میں تھوڑی سی زیادہ پیرانوئڈ ہوں. میں یہ کرتی ہوں کہ میں جب میں نے کرنا ہوتا ہے میں اس کو ایکسیس دے دیتی ہوں, پھر میں جا کے پھر بند کر دیتی ہوں. اچھا کرتی ہے, کیمرہ کا ایکسیس بھی بند کر دیتی ہوں. میرے فیس بک کو بھی میری کیمرہ کا یا پکچرز کا ایکسیس نہیں ہے, میری لنکڈ ان کو نہیں ہے, میرے واٹس ایپ کو نہیں ہے. اور بہت ساری سوشل میڈیا تو ایپس ویسے اپنی فون سے ڈیلیٹ کر دی ہے. میری سوشل میڈیا ٹیم ہے جو میرا سوشل میڈیا مینیج کرتی ہے. مگر یہ اپنے پرائیویسی اور اپنی ایکسیس اور اپنی ایپس پہ جو پرائیویسی ہے اس کو فل میکسیمم رکھیں. واٹس ایپ پہ آپ کے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئی پی ایڈریس بھی ماسک کر سکتے ہیں. ایڈوانس سیٹنگز پہ آپ جائیں, پرائیویسی پہ جائیں, اپنا آئی پی ایڈریس بھی ماسک کر دیں. یہ بھی نہ پتہ چلے کہ آپ کہاں سے وہ میسج اوریجنیٹ ہو رہا ہے. وہ بھی وہاں کے بھی جو ہیک کرنے کے طریقے, ہیکر کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ہیک کرنا. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ لنک بھی آتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ یہ پاکستان میں ہو چکا ہے کہ مجھے میرے بینک کی طرف سے لنک آیا, اب میں اوپر ایک ہلکی سی اسپیلنگ مسٹیک تھی تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ بینک کا لنک بالکل پیج ویسا بنا ہوا تھا, بالکل بینک جیسا پیج تھا. اس میں اگر اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال دیتی تو ان کے پاس میرا یوزر نیم اور پاسورڈ, میرے بینک کا آن لائن بینکنگ کا یوزر نیم پاسورڈ چلا جاتا. تو یہ آپ نے جب بھی آپ کے پاس کوئی لنک بھی آتا ہے, ایک تو یہ کہ خود لنک پہ کلک کر کے اپنے بینک پہ کسی آئے ہوئے لنک کو کلک کر کے نہ اپنا یوزر نیم پاسورڈ دیں, خود جائیں اس ویب سائٹ پہ اور پھر اپنا یوزر نیم پاسورڈ انٹر کر کے جائیں. مگر اگر آپ کے پاس کوئی لنک بھی آتا ہے اس کو اچھی طرح سے چیک کریں کہ یہ صحیح, اس کی اسپیلنگ سب صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کہاں سے آیا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آئی تھنک اگر آپ اور لاسٹ بات اسپیشلی لڑکیوں کے لیے کہ پھر بھی یہ ٹیکنالوجی ہے, پھر بھی یہ انٹرنیٹ ہے, جو آپ کی بہت پرائیویٹ چیزیں ہیں, بہت پرائیویٹ پکچرز ہیں, اس کو ایک تو وہ کھینچے ہی نا اس طرح کی بہت ہی پرائیویٹ پکچرز. دوسرا انہیں اپنے فون پہ نہ رکھیں, اس طرح کی چیزیں اپنے فون پہ اور ادھر نہ رکھیں جہاں پہ پھر بھی کوئی چانس تو ہوتا ہے نا. ابھی اتنی ویڈیو لیکس ہم دیکھ رہے تھے سب, اب یہ لیکس کا ایک کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چانس تو رہتا ہے. تو ایسی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کہ لیک ہو جائے تو آپ شرمندہ ہو. ایبسلیوٹلی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایسی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے جس پہ لیک ہونے کا خطرہ یا خدشہ بھی آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں, بڑا مثبت استعمال اس کا کرنا چاہیے. اچھا, آج کل کول یہ بھی ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا کہ جب آپ کسی کو بھی منع کرتے ہیں نا, یا آپ خود اتنے زیادہ آپ کانشیس ہوتے کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, تو وہ بھی آتا کہ بیکلش بھی آنا شروع ہو جاتا ہے آس پاس کے سے کہ اولڈ اسکول ہے. اچھا, ابھی اس زمانے میں وہ زمانہ بھی تھا جہاں پہ تصویریں اپلوڈ نہیں کرنی دی جاتی. تو بیکاز ایک طرح سے اگر دیکھا جائے ہم سب اپلوڈ کرتے, میں بھی اپلوڈ کرتی, بٹ اگین وہی کہ وہ پکچرز کوشر ہو. Exactly. This is very important. And then again, you have to make sure your privacy کہ وہ کن لوگوں کو ویزیبل ہے. اگر پبلک ہے تو کوئی ایسے پکچرز نہ ہو کہ وہ بعد میں مس یوز ہو سکیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اپنے کسی قریبی کو, چاہے وہ کوئی بھی ہے, انفیکٹ آپ کا ہسبینڈ ہی کیوں نہیں ہے, اگر کوئی ایسا کانٹینٹ, کوئی ایسی پکچرز, ایسی ویڈیو آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, کبھی مت دیں, کبھی بھی مت دیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کول, ہمیشہ ہم لڑکیوں کو یہ بات بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ خود بھی ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی آپ کے اتنا قریبی ہوتا ہے, پہلی بات وہ آپ سے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے کہ آپ نے کوئی ایسی دیکھو, جو آپ کسی کو سینڈ کرتے ہیں, راستے کوئی ہیک ہو جائے, کچھ ہو جائے, کہیں سے نکل جائے کچھ, مطلب why should you even have such things? Absolutely. You shouldn't. کمل وقت بڑا مختصر, لاسٹ میں ہم اے آئی پہ کامنٹ لینا چاہ رہے تھے کہ اب ذرا اے آئی پہ بہت بات بھی ہوتی ہے, اس کے یوزیج پہ بات ہوتی ہے. اے آئی کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ کیا اے آئی اپنے میکسیمم پوٹینشیل پہ کھڑا ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں, یا کہ ابھی اسٹل دیر از اے لانگ وے ٹو گو؟ دیکھو, جب بھی آپ اے آئی یوز کرو نا تو آپ یہ سوچو کہ اس وقت میں جو اے آئی یوز کر رہا ہوں وہ اس کا ورسٹ ورژن ہے, کیونکہ وہ روز روز بہتر ہو رہا ہے نا. جب آپ اس کو کل یوز کریں گے بہتر ہوگا, اس سے آگے بہتر ہوگا. سو یو ہیو ٹو لرن ٹو یوز اے آئی, بیکاز اے آئی, کیونکہ آپ کا پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا, چھوٹی سی بات کروں گی کہ اے آئی جو ہے وہ آپ کو سپر پاور دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, سپر پاور دے دیتا ہے ان دا سینس کہ وہ آپ کی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مت سوچیں, اے آئی کو ایمپلیفیکیشن آف انٹیلیجنس سوچیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ جب آپ اے آئی یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں آپ اپنی تھنکنگ, اس میں سوچ میں ایڈ کر سکتے ہیں, اپنی سوچ کے ڈفرینٹ زاویوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جو کہ آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے. اور
آپ کی ایجنسی وہ بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے. دیکھو انسان جو ہے نا وہ کسی انسان کا دماغ جس طرح اللہ نے بنایا ہے وہ کسی ایک چیز میں تو ایکسپرٹ ہو سکتا ہے مگر 10 چیزوں میں نہیں ہو سکتا. اے آئی جو ہے نا وہ آپ کو لیٹس سے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ آپ کسی امیج اسکریننگ کی کوئی بریسٹ کینسر کے اوپر امیج اسکریننگ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اگر میں اس کو اس طرح سے کر دوں تو کیسے ہو جائے گا. پھر اس کے اندر آپ اپلائی کرتے ہیں کہ امیج تھیوریز کے اندر اپلائی کر دیں. اب وہ امیج تھیوری سے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ مگر وہ اس کے اندر پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ میں کوئی تیسری چوتھی بالکل ایک ڈفرنٹ چیز جو ہے وہ اکنامک سے لے کے میں اس کے اندر اس کو اپلائی. یو کانٹ بی این اکنامک ایکسپرٹ اینڈ اے ریڈیولوجسٹ اینڈ اے ڈاکٹر بٹ اے آئی ہیز آل آف دوز فیلڈز آف نالج سو یو کین گیٹ انسائٹس فرام مینی ڈفرنٹ ڈیورس فیلڈز which I don't think even ابھی بھی ایک انسان نہیں ہوگا جو کہ میرا خیال ہے 2 یا 3 بالکل ڈیورس فیلڈز کا بہت بڑا ماہر ہو, بہت بڑا چیتا ہو. تو اس طرح کی جو بریتھ آف نالج ہے نا وہ آپ کو اس کے اوپر انالیسز, اس کے اوپر کوریلیشن, that is something that AI does to you. It gives you superpowers. تو کول یہ جو ہمارا ابھی تک ایک ڈر ہے ہمارے اندر کہ اگر اے آئی کا زیادہ استعمال یا زیادہ رجحان یا obviously اس کے اندر ایڈوانسمنٹ جس طرح سے آ رہی ہے تو ہماری جابس چلی جائیں گی, بیکاز یہ ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہے. تو کیا اس کے ساتھ ہم ٹیکنالوجی اے آئی کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں ڈر اور اے آئی, یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ دیکھو میری بات سنو, دیکھو جب بھی کوئی ٹیکنالوجیکل یا کوئی بھی نیا ریولیوشن آیا ہے تو یہ ہوا ہے. جب پرنٹنگ پریس آئی تھی پوری سینچری لگی تھی, فتوے تھے اس کے اوپر, پوری سینچری لگی تھی ٹو گیٹ سیٹل ود دا ریلیجس فوکس آف آل, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ تو نالج اسپریڈ ہو جائے گی جو کہ پہلے صرف پریسٹ یا مولویوں کے پاس ہوتی تھی وہ سب کے پاس چلی جائے گی, یہ ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کو فتوا لگا دیا, ہی کر دیا. جب انڈسٹریلائزیشن آئی لوگوں نے کہا جی جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو جاب لیس ہو جائیں گے سارے کے سارے, وہ مشینیں سب کا کام کرنا شروع کر دیں گی. تو جب بھی کوئی ٹیکنالوجی کو آپ ایک تو اسٹاپ نہیں کر سکتے, وہ آئے گی ہی آئے گی. ہیومینٹی ایوالو کرے گی, نئی طرح کی جابز آ جائیں گی, نئی طرح کی ایجنسی آ جائے گی. جب الیکٹریسٹی آئی, دیکھو ہر ٹیکنالوجی میں بہت بڑے بڑے نقصانات بھی, آپ کسی کو الیکٹریکیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کچھ ہو سکتا ہے الیکٹریسٹی کی وجہ سے کچھ بھی ہو, مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی آپ کی لائف میں اس طرح سے انٹیگریٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی پریسنس کا بھی نہیں آپ کو فیل, اس کی پریسنس بھی نہیں فیل ہوتی کیونکہ وہ انٹیگریٹڈ اس طرح کی. پرنٹنگ پریس آپ کوئی سوچتا نہیں ہے پرنٹنگ پریس, اٹس انٹیگریٹڈ. آپ کوئی انڈسٹریلائزیشن مشینوں کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ پاٹ جو ہے یہ کیسے بن کر آیا, کیونکہ اٹس انٹیگریٹڈ. بالکل ناؤ سو اے آئی ایونچولی ہیومینٹی ول ایوالو ٹو دیٹ فیز ویئر اٹس گوئنگ ٹو بی, اور اتنی ایجنسی انکریز ہوتی ہے انسان کی. دیکھو گاڑی پہلے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر تھا, وہ کسی ایک بندے کو دیکھ سکتا تھا, وہ اس کے پاس جب سے گاڑی آئی اب وہ بہت سارے لوگوں کو جا کے دیکھ سکتا ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو وہ بیٹھے بیٹھے بہت لوگوں کو دیکھ لیتا ہے. اس گاڑی کی وجہ سے اس کو ایجنسی مل گئی جس کی وجہ سے آپ کی بھی ایجنسی انکریز ہو گئی, جو جسے کہتے ہیں ایک کائنڈ آف ریلیٹیو ایجنسی آپ کی انکریز ہوگی. اس ڈاکٹر کی ایجنسی انکریز ہونے کی وجہ سے اب آپ کے بھی, اب آپ چیک کروا سکتی ہو جب اور 10-15 لوگ چیک کرا رہے ہیں کیونکہ اب وہ ڈاکٹر آپ کے پاس آتا. اسی طرح اے آئی کے تھرو بھی جو ریلیٹیو ایجنسی ہے نا, اٹس گوئنگ ٹو بی کیسکیڈنگ افیکٹ. ہیومینٹی ول ویری ریپڈلی go into a very new level of knowledge base, very new level of understanding, new level of evolution. تو اب اسٹاپ تو آپ کر نہیں سکتے, اسٹاپ نہیں کر سکتے, ایکسپٹ کرنے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن چلیں آہستہ آہستہ لینا چاہیے before it gets too late. بالکل کنول, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, ہمیشہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے بیکاز ہم آئی ٹی سے شروع کرتے ہیں لیکن وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے جڑ چکی ہے ہماری پوری زندگی, تو وہ ہر ایسپیکٹ کو ڈسکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ماہی تجھے مجھ سے پیار بہت ہے. نہیں پگلی, میرے پاس ڈیٹا بہت ہے. یو فون 4G کی سوشل ایکسٹریم آفر سے انجوائے کرو 25 GB ڈیٹا اور 100 آف نیٹ منٹس, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے.
Stokes should be gone. More brilliant bowling from Hassan Ali. High in the air, has it gone all the way? Yes it has, you betcha. Another poor delivery, another fine shot. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब एक और सितारे ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है। वैसे तो बड़ी खुशी होती है बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवा के, बट जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन जब आप उनको देख रहे होते हैं तो एक किरदार में होते हैं, ऑब्वियसली उस ड्रामे में जो उनका किरदार होता है वो बखूबी निभा रहे होते हैं, एंड देन उनकी असल पर्सनालिटी क्या है वो आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही होती है। तो वो हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में उनसे आपकी मुलाकात करवाएं एंड देन आप उनको जान सकें कि आखिर उनकी शख्सियत कैसी है। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वैसे तो ड्रामाज में उनकी एक्टिंग तो ज़बरदस्त है, वो तो सबको पता है, बट एट द सेम टाइम एड्स में जो उनकी एक्टिंग है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बिल्कुल शुरू की बात करें और फिर जो है वो उससे बहुत ज़बरदस्त उनकी पहचान भी, बट एट द सेम टाइम मॉडलिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, जो किरदार निभाते हैं बखूबी निभाते हैं, उसमें ढल जाते हैं। इनफैक्ट कोई नेगेटिव किरदार होता है तो आई एम श्योर आज मैं उनसे भी पूछूंगी कि वाकई आपको भी रोक रोक के लोग कह देते हैं कि आपने उस ड्रामे में ये किया था, क्या आप वाकई ऐसे? हाँ, तो ये होता है ना सिमी, कोई नेगेटिव कैरेक्टर अगर फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो तो वो लोग समझते हैं कि ये शायद रियल लाइफ में इतना ही सख्त होंगे, इनका मिजाज शायद ऐसा ही होगा। जो आपने ऐड की बात की, बस एक माइंड में मेरे जुमला है कि हर ऐड उनके बगैर होता है बेकार। शो में आ चुके हैं मिकाल जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे मिकाल। गोरे प्यारे तो आप हैं, आज लाल लाल क्यों हो रहे हैं? अच्छा, पता नहीं वो मेकअप नहीं किया हुआ ना आज। दिस इज द रियल मी। आपको जरूरत कब है? दिस इज द रियल मी। नहीं, वो थोड़ी लालियां तो छुपानी होती ना, वो आज नहीं छुपाई। प्लस आपकी इंट्रोडक्शन ने मुझे भी थोड़ा सा ब्लश कर दिया। ब्लश कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो शायरी इन्होंने खुद से बनाई है आपके लिए, वेरी उसको तो नाइस, अप्रिशिएट। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। बहुत कोशिश की है हमने। सो मिकाल, कैसी चल रही है जिंदगी? बहुत बिजी, मतलब यू नो गॉट सेवरल थिंग्स गोइंग ऑन, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। तो बस पाकिस्तान के फेरे लगा रहा होता हूँ। शूट चल रहा है थ्रू आउट, बिकॉज़ अब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में नजर भी आ रहे हैं। जी, शूट बीच चल रहे हैं। थोड़े टाइम तक कम काम भी आप करना शुरू हो गए थे, या हम पता नहीं टीवी नहीं देख रहे थे मतलब पहले से? Not really. I mean, I really like to keep myself very busy, and my plate is always more than full. तो फिर मैं you know बस उन सारी करते रहते काम कुछ। हाँ, सारी चीजों को कैटर करता हूँ, बट मैं टाइम ऑफ भी लेता हूँ, और जब मैं लेता हूँ तो फिर मैं लंबा लेता हूँ, लाइक कभी कभार 6 months ऑफ ले लेता हूँ। और उसमें आप फिर पाकिस्तान नहीं होते? कभी भी, यूजुअली आई ट्रैवल अब्रॉड, लेकिन आई लाइक यू नो कोई प्रॉब्ली हर 2-3 साल बाद ना एक लंबा गैप। अच्छा, वैसे वाकई में जो लोग देख रहे होते हैं टीवी पे एंड देन हम लोगों को ये लगता है कि शायद ये एक सीन है, हम देख के कभी उसको क्रिटिसाइज भी कर देंगे कभी, बट ऑब्वियसली उसके पीछे जो एक एफर्ट है एक्टर्स की, पूरी टीम की। अच्छा, आज तक कौन सा सबसे मुश्किल किरदार आपने निभाया? कोई एक ऐसा किरदार जो कि आपको लगा हो कि आपके लिए चैलेंजिंग रहा है? हर किरदार जो है एक चैलेंज लेके आता है, एंड यू नो एज एन एक्टर आपकी कोशिश होती है कि आप कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें, अपनी भी बाउंड्रीज जो हैं उनको ब्रेक करें। सो आई थिंक यू नो एवरीथिंग हैज अ न्यू चैलेंज, बट स्पेसिफिकली अगर कुछ रोल्स की मैं बात करूं तो शेरदिल, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट प्ले किया था, वो एक फिजिकली बहुत डिमांडिंग रोल था। 3 महीने की शूट थी एट डिफरेंट बेसिस, ऑल्दो यू नो इट वाज ऑन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू वेयर दैट यूनिफॉर्म एंड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एयरफोर्स, लेकिन वो फिजिकली बहुत चैलेंजिंग रोल था। यू नो उसमें जो जेट्स पे जो मिशंस भी करने थे, और यू नो एवरी डे, बिकॉज उसमें ट्रैवलिंग डेली बेसिस पे भी बहुत ट्रैवलिंग होती है, वो हेक्टिक रहा, हेक्टिक भी बहुत था। और फिर वर्दी पहन के ना बंदा वैसे जरा ना एक स्टिफ हो जाता है, तो वो कॉन्स्टेंटली ना स्टिफ रहना पड़ता था।
यू नो एक पोस्चर में. हाँ. तो बाय द एंड ऑफ द डे ना यू आपको लगता है पोस्चर ही चेंज हो गया. बस वो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता था. Okay. बट इट वाज एन ऑनर, यू नो, इट वाज अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर. इट वाज एन ऑनर एज वेल. बट क्या ये ख्वाहिश भी थी आपकी कभी जिंदगी में? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हर किस, यू नो, एज अ बॉय, यू नो, कि कौन नहीं बनना चाहता. तो दैट वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम कम ट्रू. एंड इवन एक एक्टर के तौर पे भी मेरा ख्याल से वो किसी मेल एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल है. कि फाइटर पायलट, मुल्क को बचाना. बिकॉज़ वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जिंदगी में, ब्लंट है, या फिर बहुत ही मतलब वैसे भी बाकी मामलात में? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. आई थिंक डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अच्छा. बहुत ब्लंट हो भी सकता हूँ और बहुत जैसे कहा बहुत केयरफुल भी हो सकता हूँ किसी बात. डिपेंड ऑन सिचुएशन. या डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और क्या है, यू नो. ओके. मुश्किल क्या लगता है जिंदगी में? क्या करना मुश्किल लगता है? होता है ना कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी जागना मुश्किल होता है. फॉर सम पीपल ज्यादा देर तक उठे रहना भी मुश्किल होता है. आपके लिए सोशलाइज करना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है. मुश्किल as such कोई, I don't know, I mean, I can't really think of something. ये सब कुछ सही है. I mean, yeah, I mean, I think, you know, in more than 20 years now in this career, you know, काफी कुछ experience कर लिया है. Okay. So नहीं, जहाज उड़ाना मुश्किल लगता होगा. जहाज से चलाना. जहाज तो वो तो एक्टिंग कर रहा था ना, वो असल में थोड़ी उड़ा रहा था. एक्टिंग के अलावा कोई ऐसा काम? जिम जाना बड़ा मुश्किल लगता है. ये चीज आइए ना. जिम जाना बड़ा मुश्किल लगता है. रूटीन है थ्रू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. इट्स बिन, यू नो, 2-3-4 years कि मैं नहीं किया. मतलब नेचुरली अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है. बस आई जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन माय डाइट. जब थोड़ा ज्यादा लगता है तो फिर खाना रोक देता हूँ. अच्छा, इतने सारे अब एक्टर्स एक्ट्रेसेस, इतने काम तो आपने सबके साथ कर लिया होगा अब, लेकिन ऑब्वियसली गैप भी आ जाता है. एंड देन आपको होता है कि अच्छा मैंने इस एक्टर इस एक्ट्रेस के साथ अब मेरे काम करने की ख्वाहिश है कोई इस वक्त? कोई स्पेसिफिकली नहीं है, बट यू नो, मैंने जितने भी अपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सबके साथ काम किया, इट्स ऑलवेज बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मतलब किसी के साथ स्पेसिफिक ख्वाहिश शायद नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी के साथ नहीं करना, यू नो, कि इस स्पेसिफिक बंदे के साथ मैं नहीं काम करूँगा. मैं तो ऐसा मेरा नहीं होता. आई मीन, यू नो, व्हेन इट कम्स टू माय को-स्टार्स, जो फीमेल को-स्टार्स होती हैं, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि एक बहुत अच्छी फ्रेंडली और एक ट्रस्टेबल रिलेशनशिप हो, बिकॉज आपने बहुत काम करना होता है आपस में. यू नो, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर माय को-स्टार्स एज वेल. एंड व्हेन इट कम्स टू सीनियर्स, मतलब मैं बहुत लकी रहा हूँ. मतलब हर किसी के साथ काम किया हुआ है, बहुत सीखा हुआ है. एंड आवर सीनियर्स आर, यू नो, बहुत अच्छे हैं हमारे सीनियर्स जितने भी हैं. और मैंने जितनी भी एक्टिंग सीखी उन्हीं से सीखी. किसी ऐसे कैरेक्टर की जो आपने प्ले किया आया आपके ऊपर बहुत तारीफ? हल्का हल्का, हाँ. बहुत तारीफ नहीं, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हल्की सी चीजें. बिकॉज इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह करूँगा कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो ना, तो आप फिजिकली तो वो चीज कर रहे होते हो. जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. इसी वजह से मैंने कुछ रोल्स मना भी किए. अच्छा. जैसे मुझे एक रोल ऑफर हुआ था, उसमें चाइल्ड मोलेस्टर का रोल था. ओके. तो मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया. मैंने कहा मैंने नहीं करना, बिकॉज मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में डालना नहीं है. और क्योंकि वो सीन्स, भले वो सीन्स हैं और आप एक्टिंग कर रहे होते हो, लेकिन कुछ तो आपको वो प्रोसेस करना पड़ता है ना. और वो कैरेक्टर बाद में एहसन खान ने किया था? जी बिल्कुल, वही है, दाढ़ी वाला. तो मतलब आई डिडंट वांट कि मैं वो सीन्स करूं. आई डिडंट, मेरी बेटियां भी हैं, यू नो, आई डिडंट वांट कि मैं एक बच्चे को इस तरह देखूं भी, या कोई मुझे ऐसे सीन्स करने. ऑब्वियसली वो एक्टिंग होती है, आप असल में तो नहीं कर रहे होते. लेकिन बस आपने अपने आप को बनाया हुआ है कि नहीं मुझे नहीं करना. नहीं, मैंने आपको कहा ना कि जब आप देखो, जब आप फिजिकली कोई चीज करते हो ना, एक चीज आदत भी होती है, या एक चीज होती है मसल मेमोरी, कि आप फिजिकली एक चीज कर लेते हो ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं, तो आई डिडंट, मैं उधर जाना ही नहीं चाहता. मतलब वो आपके साथ ऐसे होता है, बट ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि दूसरे के साथ भी उसके ऊपर. नहीं, मेरा ख्याल से हर एक्टर के, मतलब जो भी आप एक्टिंग करते हो, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत हो सकता है, बहुत थोड़ा हो, कुछ पे थोड़ा आता है, कुछ हो सकता है बहुत ज्यादा हो. और हाँ, ओके, चलें. इसके अलावा कौन से रोल हैं जो उन्होंने नहीं किया, कौन से रोल हैं जो वो ज्यादा खुशी से करना चाहेंगे? आगे इस पर करनी है बात, लेकिन मेरे एक ब्रेक की तरफ बढ़ने. ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान.
pressure right on England. What an emphatic way to do it. माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है. अरे नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है. यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. मिकाल जुल्फिकार हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े मजे की उनसे गपशप हो रही है. कुछ बातें हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यूं निकलते हैं साइड से, रेड हो जाते हैं, ब्लश करने लगते हैं. लेकिन जब आपने बड़े इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा दिए हैं इंटरव्यू. obviously So he knows how to tackle. But I would like to commend you too. It's I think it's my first interview with नहीं, you. हमने एक और चैनल पे आपके साथ किया था. अच्छा दोनों, but very good यार. I like your questions. Thank you so much. अच्छा मिकाल, अब डायरेक्टर्स की बात करें, एक्टर्स का तो आपने नाम भी दिया, ख्वाहिश ही नहीं है किसी के साथ काम करने की, लेकिन ये बताएं. ऐसा नहीं है कि नहीं है. अच्छा एक नाम तो बताएं ना फिर. कोई देखिए, अच्छा specifically सुनो. अभी आजकल की अगर एक्ट्रेसेस की बात करें, उनका काम ऑब्वियसली अब तो इतनी सारी नई एक्ट्रेसेस हैं, काम सबका बहुत जबरदस्त है. कोई एक होता है ना, आप स्क्रीन पे उसका काम देख रहे हैं, आपका दिल करे कि हाँ मैं इसके साथ काम करूं, लेकिन अभी तक ऑफर नहीं हुआ. I mean out of people, चलें मैं एक कोई नाम ले लेता हूँ, because out of new actors I haven't worked with. Maybe हानिया के साथ I'd like to work because I like her. हाँ, I like the way she tackles her roles और अच्छा करती है, तो maybe हानिया. दुरे फिशा के साथ कैसे एक्सपीरियंस था? दुरे फिशा के साथ भी बिकॉज़ वो बड़ा हिट सीरियल था आप लोगों का, बड़ा जबरदस्त. जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और you know would love to work with her again. कुछ ऐसा अभी इन द पाइपलाइन तो नहीं है, बट ओके, लेकिन अगर हो तो यू वुड लव टू डू दैट. ग्रेट. एक सिचुएशन हमारे पास आई है जो कि आपको हम देंगे और आपने उसमें एक जवाब देना है. आप एक कश्ती में जा रहे हैं और कश्ती खुदा न खास्ता डूब सकती है. सिचुएशन ऐसी होगी और उसमें आपके साथ माहिरा खान भी हैं और फिरदौस जमाल साहब भी हैं और आपके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट है. आप इन दोनों में से किसको लाइफ जैकेट देंगे? फिरदौस साहब को देंगे या माहिरा को देंगे? आप करें तारीफ. और कोई सैटेलाइट नहीं, एक ही लाइफ जैकेट है, तो मैं खुद ही पहन के निकल जाऊंगा. दोनों को लाइफ जैकेट वो दोनों वैसे भी लड़ते रहेंगे. एक एक्स्ट्रा है. यार ये अभी गलत हो जाएगा. दोनों में से किसी को भी मारना गलत हो जाएगा. नहीं, मारना तो नहीं है, वो खुद स्विमिंग करे. चले, आई वुड होप फिरदौस साहब को आती हो फिर स्विमिंग. माहिरा को दे देंगे. Obviously. I mean, you know, as a gentleman, you should be nice to the lady. So. Good justification. फिरदौस साहब, मैं माजरत खाऊं, मैंने पूरी कोशिश की कि उन्हें कह देंगे, वो कह देंगे माहिरा को स्विमिंग आती है या माहिरा को मैं खुद तैरा के ले जाऊंगा, आप ले लें जैकेट. लेकिन आप you know, आपने फिरदौस साहब का नाम लिया. You know, he's one of our great seniors. No doubt. और अभी मैंने भी एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया था जिसमें वो साथ थे, और बल्कि मैं पुराना एक पीटीवी का एक क्लिप देख रहा था जो मैंने अभी 3-4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे डाला था. जिसमें वो बहुत फेमस प्ले है, लेकिन मैं अभी इस वक्त नाम भूल रहा हूँ. और वो जेल में कैदी होते हैं और वो फलसफा बोल रहे होते हैं फिजिक्स का. और एक बहुत लंबा डायलॉग वो बोलते हैं जिसमें वो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स और ये और वो और क्वांटम थ्योरी और पता नहीं क्या क्या ना. और इतना लंबा डायलॉग था कि मैं चैलेंज करता हूँ किसी एक्टर को आज के कि वो बोल के दिखा दे. जिस फ्लो में उन्होंने बोला, वाओ, इट वाज यू नो वेरी इम्प्रेसिव. और एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायलॉग बहुत मुश्किल था. मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें फिजिक्स और मेटाफिजिक्स और क्वांटम थ्योरी और पार्टिकल्स और ये और वो और पता नहीं क्या क्या हो रहा था. यू नो, तो वो उसको याद करना, ऐसे डायलॉग को याद करना और ऐसे डायलॉग को परफॉर्म करना कोई मजाक नहीं है. एज आई सेड, मैं चैलेंज करता हूँ किसी एक्टर को, मतलब कर ले हम शायद, लेकिन उस तरह से शायद ना कर पाए. घंटों की भी नहीं, शायद दिनों की आपको रिहर्सल चाहिए हो या हफ्तों की उस डायलॉग को बोलने के लिए. क्योंकि अभी तो कुछ डायरेक्टर्स, हम प्रोड्यूसर्स ये भी कहते हैं कि अब कुछ एक्टर्स के बारे में राय है कि बिल्कुल सामने रखा होता है पेपर नीचे और जी ऐसे ही होता नहीं. अनफॉर्चुनेटली यू नो, अब
اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہم پھر بھی بہت اچھے ڈرامے بناتے ہیں لیکن ہماری پرفارمنسز ایز آل آف ایکٹرز نا بہت بہتر بھی ہو سکتے بیکاز انفارچونیٹلی اب وہ ریہرسل کا رواج نہیں رہا اینڈ آئی واز ویری لکی انف ایکچولی ویری ارلی آن ان مائی ڈیز پروبیبلی دس واز 2003, 4, 5 جب میں نے بھی 1-2 پی ٹی وی کے پلیز کیے تھے اور جس میں پراپر ریہرسل ہوتی تھی اور 2-3 کیمرہ شوٹ ہوتا تھا وہ تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے. یو نو اٹس اے شیم کہ ہماری جو لیٹسٹ جنریشن ہے دے مائٹ ناٹ گیٹ ٹو ایکسپیرینس دیٹ بیکاز وہ آپ کو اپنی کرافٹ میں بہت ایکسیل کرتا ہے. یو نو ریہرسل از امپیریٹیو ویری امپورٹنٹ بٹ انفارچونیٹلی ہم کرتے نہیں ہم کرتے ہیں لیکن آن دا اسپاٹ کرتے ہیں. یو نو سین سے پہلے آدھا گھنٹہ یا اسی وقت جو ہے نا سین کو پریپیئر کر کے کر دیا جبکہ یو نو ڈائلاگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ڈائلاگ یاد ہو یو نو اور میمورائزڈ ہو. اٹ شوڈ کم فرام ود ان اینڈ اونلی صرف جب آپ نے اس کو میمورائز کر لیا ہے تو آپ پھر پرفارم کر پائیں گے ورنہ آپ نا سوچ رہے ہوتے ہو. ایک پریشانی ہوتی ہے مطلب روز ایک ایکٹر کے لیے نا ایک امتحان ہوتا ہے. آپ روز آتے ہیں آپ کو 15-20-30 صفحے یاد کرنے ہوتے ہیں اپنی بھی لائنز یاد کرنی ہوتی ہیں اگلے کے بھی کرنی ہوتی ہیں تو ایک امتحان ہی ہوتا ہے روز کا. تو وہ obviously اس پروسیس میں پھر آپ جب یاد کر رہے ہوتے نا تو آپ صحیح طرح پرفارمنس نہیں کر پاتے. جب آپ کے ڈائلاگ آپ کے اندر رجا بسا ہونا تو پھر آپ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. مطلب کر تو ہم لیتے ہیں لیکن اور بہتر ہو سکتا ہے. اچھا کبھی ہوتا ہے کہ obviously سینئرز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انڈر پریشر بھی آ جاتے ہیں بیکاز ابھی جس طرح آپ نے بتایا کام ان کا اتنا اچھا شروع ہوتا ہے. میں اب نہیں کوئی ڈر نہیں لگتا کسی ایک ایکٹر کے ساتھ؟ اب میں خود بہت سینئر ہو گیا. اچھا چلیں مان لیا. لیکن شروع میں ہوتا تھا obviously شروع میں بہت ہوتا تھا. سینئر سے ڈانٹ پڑی کبھی؟ ڈانٹ بھی پڑی ہوئی ہے. کن سے سب سے زیادہ ڈانٹ پڑی؟ ساجد حسن سے ڈانٹ پڑی ہوئی ہے مجھے. نعمان جان سے ڈانٹ پڑی ہوئی ہے مجھے. نصیر الدین شاہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہوئی ہے. نعمان جان سے آپ سے ڈانٹ کیوں پڑی تھی؟ پتہ نہیں کوئی بہت بری ایکٹنگ کر رہا ہوں گا پروبیبلی اس وقت تو اس نے کہا تھا یہ کیا کر رہے ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان سب سے میں نے یو نو بہت سیکھا بھی اور میرا یہ میں ہر کسی نئے ایکٹر کو ارج بھی کروں گا. میرا ایک ٹیمپرمنٹ سیکھنے والا ہی ہوتا تھا ہمیشہ سائڈ پہ اور مطلب یہ نہیں کہ میں قدموں میں بیٹھ جاتا تھا لیکن آئی نیو مائی پلیس یو نو. اینڈ سینئرس کے ساتھ بھی نا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر آپ ایٹیٹیوڈ میں آ کے اور ان کو ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کریں گے نا تو پھر کام نہیں پھر وہ آپ کو کچھ پاس آن بھی نہیں کریں گے. یو نو ایز اے نیور ایکٹر آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ ایک رائٹ مائنڈ سیٹ. جیسے اگر میں مثال دوں اگر آپ ٹیچر کے کلاس میں ٹیچر کو یہی نہیں شو کرانا چاہ رہے کہ آپ لرن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو توجہ نہیں دے گا. لیکن اگر آپ انٹرسٹ دو گے آپ آفٹر پیریڈ بھی جاؤ گے سوال بھی پوچھو گے تو وہ زیادہ انٹرسٹ لے گا بندہ اور وہ آپ کو کچھ پاس آن کر دے گا. کچھ سینئر سے ویسے بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اور کڑوس بھی ہوتے ہیں نہیں اینڈ اٹس ہارڈ لیکن یہ ٹرسٹ گین کرنا چھوٹے کا کام ہے نا بڑے کا نہیں. ایکٹنگ کرے ٹرسٹ گین کرے نہیں اگر سیکھنا چاہ رہی ہیں اگر ایکٹنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو بٹ یو رائٹ سینئرز کین بی یو نو سینئرز کین بی ڈیفیکلٹ. اور میرے ساتھ آئی ایم شیور کہ آپ ایک سینئر ڈیفیکلٹ سینئر نہیں ہوں گے. I try not to be but I can be یار. Every day is not Sunday. ہو سکتا ہے کسی دن میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے یو نو میرا نہیں موڈ ہو رہا کسی کو سکھانے کا یا میں خود چاہ رہا ہوں جلدی سین ہو جائے اور اگلا جو ہے وہ ریٹیک پہ ریٹیک کر جا رہا ہے تو یو نو اٹ کین اپسیٹ می بٹ اوور آل ہاں ہو جاتا ہے. یو نو ایز آئی سیڈ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے یو نو آئی مین میں 365 days میں سے in a year 300 دن تو شوٹنگ کر رہا ہوتا ہوں. ظاہری بات ہے. تو اس میں سے اگر 2-2.5 دن ہو گیا تو نہیں 2-2.5 دن نہیں کوئی 30-40 دن ایسے ہوں گے جس میں موڈ بالکل بھی نہیں ہے کام کرنے کا یو نو. تو obviously اب اس ہاں اور کرنا ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا جو بھی ہے لیکن آپ کو جانا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں وہ مکال کا وہ کیا اس وقت حال ہوتا ہے اس وقت. میں غصہ ہوتا ہے I can be angry yeah I can be very upset but do you react? I try not to but I can. I'm human یار یو نو میں انسان ہوں یو نو ہو جاتا ہے یو نو. میکسیمم کیا ریئیکٹ کیا ہوا ہے؟ میکسیمم کچھ چیزیں سے توڑی ہیں نہیں چیزیں بھی سیٹ چھوڑ دیا ہو. ہاں ہو سکتا ہے. سیٹ مجھے نہیں یاد پڑتا ویسے میں نے کہیں کبھی چھوڑا ہو لیکن ہاں obviously
गुस्सा किया हो, सुना दी हो, डिले कर दिया हो, सीन नहीं किया, यू नो. बट एट द सेम टाइम यू नो आई थिंक आई कवर अप. मैं थोड़ा सा नोटोरियस हूँ लेट आने के लिए, एंड आई ओन इट, यू नो, इट इज व्हाट इट इज. लेकिन जब मैं आ जाऊं तो आई एम अमेजिंग. You know, when I'm on set, so I'm very good. You know, I don't give any trouble. I don't extra कोई मेरे tantrums नहीं है. Tantrums उस तरह नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं. And जल्दी आने में इतनी जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर लेट जाने से मुझे कोई मसला नहीं होता. अच्छा, लेट like I can give overtime. हाँ. That's fine. आप compensate कर देते हैं. I don't give under time, but I give overtime. Overtime. तो अक्सर फिर डायरेक्टर्स अक्सर उन एक्टर्स के साथ ये भी करते हैं ना, उन्हें मतलब टाइम जो है वो 2 घंटे पहले का भी दे देते हैं, 3 घंटे. हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है. बंदे को देख के डिसाइड कर रहे हैं. लेकिन अब मेरा इतना तजुर्बा हो गया कि मुझे पता होता है कि कब शुरू होना है. एडी के साथ आप इन टच होते होंगे. नहीं, कई दफा ये होता है जैसे, अच्छा हमें एक्चुअली ये भी लोग नहीं जानते होंगे, हमें असल में जो चलाते हैं ना वो एडीज होते हैं. हाँ. लेकिन हम एडीज के कहने पे चल रहे होते हैं कि जी ये आपका कॉल टाइम है, आपने इतने बजे आना है, ये होना है. तो ऑब्वियसली कुछ एडीज जो है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं. वो किसी ने 1-2 प्रोजेक्ट किए हुए, 2 किए हुए, 4-5 किए हुए, मैंने 100 से भी ज्यादा किए हुए. तो वो अगर मुझे कह देना कि अच्छा, जैसे बीच में भी हमें ऑब्वियसली वेट करना पड़ता है, तो वो कहता है जी एक आपका ना आधे घंटे का ब्रेक है, ये एक सीन हम आपके बगैर कर रहे हैं, या अगला सीन जो है ना ये इस लोकेशन पे नहीं है, उस लोकेशन पे है. तो उसने कह दिया जी आधे घंटे बाद है, तो मैं उसको कहता हूँ नहीं अभी 2 घंटे लगेंगे इसमें. मैंने कहा बिकॉज मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है इन चीजों को. और एक सीन में लग भी जाता है, लाइट सेट होना. एग्जैक्टली. लेकिन वो आपको ऑब्वियसली वो नहीं चाहते, कहते हैं वो 2 घंटे बता देंगे तो ये कहीं निकल ना जाए, कुछ और ना कर लें. अच्छा, ये सारे सुन ले, ये इनकी चालाकी है. उनको पता है. लेकिन अब हमें भी पता है, हमें बल्कि ज्यादा पता है. ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इतना काम करे, तजुर्बा हो गया इस इंडस्ट्री को, तो वाकई आपको एक साइकी भी पता होती है और सेट का भी अंदाजा होता है, और जिनके साथ आप काम करते हैं उनका भी अंदाजा होता है कौन कितनी देर से आएगा या कौन कितना वक्त लेगा एक सीन में. तो आपको अंदाजा हो जाता है कि काम आधे घंटे का नहीं, काम बहुत. और असल में सबसे मजे की बात यही है कि लोग अक्सर एक्टर्स जो है ना, हम मजाक करते हैं कि वी गेट पेड टू वेट नॉट टू वर्क. बिकॉज अगर 12 घंटे में दिन के, तो उसमें से एक्चुअल रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो प्रोबेबली घंटा भी नहीं होगा, और बाकी सब टाइम है वेटिंग. कि लाइट हो रही है, तैयार हो रहे हैं, एंड इट्स जस्ट वेटिंग, यू नो. सो और शुरू में ये व्हेन यू आर अ न्यूअर एक्टर ना, आपको समझ नहीं आती कि ये टाइम यूटिलाइज कैसे करना है, यू नो, ये आपको कितना टाइम मिल जाएगा. बट नाउ आई रियली नो हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम. मुझे बीच में घंटा मिल जाए तो आप यूटिलाइज कर लीजिए. हाँ, कोई और काम कर लिया, कुछ कर लिया, रेस्ट कर लिया, गेम खेल ली, व्हाटएवर, यू नो, जस्ट you know how to utilize that time. Because आप full day engaged तो है ना, obviously. Exactly. और आपको रहना तो पड़ता है, लेकिन उसमें से एक्चुअल काम आप प्रोबेबली सिर्फ 1 घंटा कर रहे हो. नहीं, जो शूटिंग टाइम है ऑब्वियसली थोड़ी आपको तैयारी का भी टाइम चाहिए, आप अपना लाइंस भी याद करें, रिहर्स भी करें, खाना खाना है, व्हाटएवर, चेंज करना है. कुछ एक्टर्स ऑब्वियसली एक दफा हाईलाइट भी किसी एक एक्टर ने किया भी था कि हमारा जो शूट टाइम होता है वो लेट्स सपोज अगर 7 मंथ्स है, 8 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, तो जो ऑन एयर टाइम है वो 2 मंथ्स मैक्सिमम, 3 मंथ्स मैक्सिमम. सो वो एक तरह से आपकी जो एनर्जी होती है वो शायद उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पा रही होती है कि आप इतनी एफर्ट पुट करते हैं और वो इतना थोड़ा टाइम होता है. 2 मंथ्स 3 मंथ्स भी नहीं मिलेगा. एक ड्रामा देख लो तो एक ड्रामा 30-35 एपिसोड्स का होता है, 40 मिनट का एपिसोड होता है, तो ये 25 आवर्स बनते हैं. अब आपको 6 महीने लग गए, 25 घंटे 25 घंटे में भी आपका 25 घंटे एक दिन नहीं हो गया ना, 24 घंटे का दिन होता है ना, एक दिन नहीं हो गया ना, लेकिन आपको 6 महीने लग गए उस प्रोसेस में. ओके. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता हो कि नहीं करना चाहिए था? Not really. I mean, I like to own, you know, take ownership of the work I do. Even अगर वो सक्सेसफुल ना भी 100 में से एक भी ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. होगा, but I don't like mentioning names. Okay. लेकिन है सही. हाँ, होंगे, डेफिनेटली होंगे. अच्छा चले सवाल चेंज करते हैं. कोई ऐसा किरदार जो कि किसी ने आपको ऑफर हुआ हो, किसी और ने कर लिया हो और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश मैं कर लेता. अब इस पे मत कहना. हाँ, बिल्कुल ऐसा है. निकल खुल के बोले. हाँ, ये मैं बता देता हूँ. मुझे खुदा के लिए ऑफर हुई थी शोएब मंसूर की. ओके. एंड आई वाज वेरी यंग एट द टाइम. मेरे ख्याल से पहले अली जफर कर रहा था वो, और फिर अली फिर नहीं कर रहा था, फिर शोएब साहब ऑफर्ड इट टू मी. एंड मैं वो आपको बात भी नहीं बता सकता कि मैंने क्यों मना किया, लेकिन एक बहुत ही बचकाना सी बात पे
جو ہے میں نے وہ لوز کیا, اینڈ دین آئی تھنک فواد پلیڈ دیٹ رول. تو دیٹ, اور پھر مجھے کوئی 6 مہینے بعد ملے شعیب صاحب, تو پھر میں نے ان کو کہا سر مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی. ہوا کیا تھا؟ وہ بہت بڑا میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ میری کو اسٹار کو چینج کر کے کسی اور کو رکھ لیں. Really? نہیں, آپ نے ریکمینڈ کیا تھا کسی کو کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنا ہے, یا جو تھی ان کے ساتھ انہوں نے مجھے آفر کیا تھا نا, انہوں نے, آئی تھنک ہی واز شوٹنگ دی فلم ایٹ دا ٹائم, تو پھر وہ پہلے علی اور جنید جمشید شاید کر رہے تھے, اینڈ پھر ان دونوں نے جو بھی وجہ تھی آئی ڈونٹ نو نہیں کی, تو پھر شعیب صاحب کالڈ می اپ اینڈ ہی آفرڈ اٹ ٹو می, اور میں نے جا کے ان کو آڈیشن دیا اور انہوں نے کہہ دیا اوکے. تو پھر جب انہوں نے اوکے کہا تو میں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں نا, اس بندے کو چینج کر کے یہ رکھ لیں. کس کو رکھ لیں؟ جو وہ میں نہیں بتا سکتا. تو اینی وہ بیک فائر ہو گئی چیز ظاہر ہے, اور انہوں نے کبھی کال ہی نہیں کی. تو پھر مجھے 6 مہینے بعد جب ملے تو میں نے کہا سر غلطی ہو گئی, because obviously مطلب at the time I was a very much a newer actor, and مجھے actually اندازہ ہی نہیں تھا شعیب صاحب کی grandeur کا, اور وہ کیا ہے, اور so that is something جو آپ نے جو مس کیا. Yeah, that's something, ہاں. But it's fine, sometimes آپ اس سے بھی سیکھتے ہیں. Yeah, of course I learned, I mean I learned کہ تھوڑا سا نہیں, اور actually I mean I'm proud کہ he offered me the role and that was because of my talent. جو میں نے بات ان سے کی تھی نا وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. جو میں نے وجہ رکھی تھی نا وہ نہیں رکھنی چاہیے تھی. سو دیٹ واز میرا بچپن یا وہ نائیوٹی یہ تھی کہ وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو وہ میں نے ضرور سیکھ لیا کہ یار ایسا نہیں کرنا پھر. اینڈ اسپیشلی ود اے پروجیکٹ لائک دس, اور اے پرسن لائک دیٹ. اوکے میکال, کوئی ایشو ہو جائے زندگی میں, کوئی پریشانی ہے, اٹ کوڈ بی فائنینشیل ایز ویل, کیونکہ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے انڈسٹری میں, کوئی ایسا آرٹسٹ, ایسا ایکٹر جس کو آپ کال کریں, آپ کو یقین ہو کہ اچھا وہ مجھے فوراً سے رسپونڈ کرے گا, ایکٹر کا تو نہیں پتا, لیکن انڈسٹری میں کوئی نہ کوئی اور ہوگا. Who is that one? ایکٹرز بہت سیلفش ہوتے ہیں, پیسے ادھار نہیں دیتے. شاید دے دیں, ایکٹر سے کبھی مانگے نہیں. اوکے چلے, جو نام ذہن میں آ رہا ہے وہ لے لیں. کوئی انڈسٹری کا کوئی دوست؟ نو ہے, obviously ہے, مطلب جتنے جیسے جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں ہمارے, بہت خیال ایکٹرز نہیں ہے, لیکن نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا ایکٹر سے. ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا. مائنڈ میں کوئی نام آ رہا ہے کہ اس سے نہیں ہے تو صحیح, ایسا نہیں ہے, مطلب دوست ہے میرے. آئی مین آئی فیل آئی مین اتنی ہے, اتنی اچھی ریلیشن شپ ہے اپنے کو ایکٹرز کے ساتھ کہ if I needed help, they would give it to me. ادھار کبھی دیا اور واپس نہ ملا ہو؟ ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے obviously. I mean I don't really mind too much about that. جو مرضی میکال سے پیسے لے لیں جی, وہ واپس نہیں بھی کریں گے تو کہنا I don't mind. وہ مائنڈ نہیں کریں گے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, سب میکال سے دوستی کریں. آج کے دور میں بھی آپ کو چاہیے, آپ دعا یہ کریں, ہمیں کبھی نہ چاہیے. اچھا چلے, بالکل بالکل, لیکن دیکھیں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے, کسی پہ بھی آ سکتے ہیں. I think if you can help someone and you're in a position to do it. خلیل الرحمان قمر صاحب, ان کے ساتھ کبھی کام کیا؟ جی بہت کیا. مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, لیکن سیورل پلیز کیے ہیں, ان کی ڈائریکشن میں بھی کام کیا. اوکے, ہاؤ واز ایکسپیرینس؟ ڈائریکشن نہیں, مجھے تو بہت مزہ آیا تھا, بیکاز وہ نا پوری ایکٹنگ کر کے دکھاتے تھے. ہاں, تو میں تو بہت انجوائے کرتا تھا, بیکاز آئی کال مائی سیلف اے ڈائریکٹرز ایکٹر. تو مطلب وہ آپ نے اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا نا, وہ اپنے جملے کے بہت پرٹیکولر, آپ نہیں چینج کر سکتے. تو ایک پلے تھا, اٹ واز کالڈ بیروپیا, آئی ڈونٹ ریمبر کس چینل پہ ایئر ہوا تھا, پرانی بات ہے تھوڑی, مے بی 10-12 ایئرز اگو. تو اس میں ہی واز ڈائریکٹنگ ایز ویل. ان کی رائٹنگ میں نے پہلے تو کی ہوئی تھی, اس سے بھی پہلے کی تھی, لیکن ہی واز ڈائریکٹنگ. تو وہ پورا نا کے سین بول کے کہ ایسے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو میری تو پھر بڑا آسان تھا, کاپی کرنا ہے نا, صرف اپنا ذہن نہیں لگانا, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بٹ ہی از اے فینومینل رائٹر. نو ڈاؤٹ ہی از اے فینومینل رائٹر. بہت سے لوگ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں, اور یہ بات انہوں نے کی نا کہ وہ از ویری پرٹیکولر اباؤٹ دی ڈائلاگس, کہ وہ کہتے ہیں یہ لفظ نہیں, وہ تو لڑ پڑتے ہیں, وہ تو ڈائریکٹر سے ایکٹر سے سب سے لڑ پڑتے ہیں. ہاں, وہ تو آنر بھی جس سے لڑائی ہوتی ہے اگلے دن آ کے بتا بھی دیتے ہیں فلانے سے لڑائی ہوگی اس وجہ سے, اینڈ دین بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا ان کا اسٹانس ہوتا ہے. کوئی ریگریٹ ہے زندگی میں؟ ریگریٹ فی الحال تو نہیں ہے کوئی. I mean not really. I mean maybe traveled a bit more, maybe اتنا
not be so busy, spend more, a little more time with family, you know, and friends, and do a little more of my own things. But اور لیکن جس طرح آپ نے آغاز میں کہا لاہور کراچی اینڈ اسلام آباد، پھر جب باہر چلے جائیں تو فیملی ٹائم اس میں سے کون سا ہوتا ہے؟ کہاں کس شہر میں فیملی ٹائم ہوتا ہے؟ لاہور میں؟ لاہور میں اور اسلام آباد میں، اینڈ دین لنڈن میں جہاں فیملی ہے ساری. سو یا بٹ انفارچونیٹلی اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے نا، بیکاز آپ ٹریول بہت زیادہ کر رہے ہیں. ٹریول کرتے ہیں، پھر کام بہت ہیکٹک ہوتا ہے. پھر آپ بھی نہیں ڈیلی روٹین بھی کہتے کہ آئی ورک ہیئر اینڈ دیئر. I work here and there and here and here and here and here and here and there. Everywhere. پڑوسی ملک کے ساتھ اور کام کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہے. اوکے، آفر آئی مزید؟ ریسنٹلی کچھ ذرا بہتر ہوا ہے ماحول اور چیزیں کھلنا شروع ہوئی، لیکن میرے پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے میں how should I put it? I mean, it's not really on the top of my list. Right. کچھ اچھا آ جائے کر لیں گے، ورنہ کچھ اچھا آئے، کچھ ایکول گراؤنڈ پہ آئے اور عزت کے ساتھ آئے تو یس ضرور کریں گے. ہاں یس، اچھا کام ہو اگر انشاءاللہ، یو نو جس میں میری نہ ہو رہی ہو بدنامی، یا ہماری نہ ہو رہی ہو، یا مس یوز نہ کر رہے ہو، تو یس آئی ووڈنٹ مائنڈ. ذرا ایکول فوٹنگ پہ ہو تو ضرور کریں گے. یہ ضروری ہے. آپ یو ہیو پٹ اٹ ان ویری ڈیسنٹ وے. میں ایٹ دی اینڈ آف دس سیگمنٹ کوئی میسج جو اپنے ویورز کو دینا چاہتے ہوں؟ میسج کوئی پیاری سی بات جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی زندگی کا یہ ایک حصول ہے، یا یہ آپ نے سیکھا ہے جو آپ پاس کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک جو یو نو جو بھی کریں ڈیڈیکیشن سے کریں، اینڈ نتھنگ از امپاسبل. You know, if you put your mind to it, اگر آپ محنت کریں، اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ ہارڈ ورک کریں تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا. Set your goals and do everything you can to achieve them. Great. Nikhil, thank you so much for joining us today. Nice talking to you. Lovely having you. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. ناظرین، رائزنگ پاکستان سے اتنا ہی. Do give us your feedback. دوبارہ ملاقات کریں گے کل. اللہ حافظ.